بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ، یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ संसार की सुंदर नगरी में वलियन के राजा रहते हैं। संसार की सुंदर नगरी में वलियन के राजा रहते हैं। तो उस उस देश की सजदज क्या कहिए जिस देश में ख्वाजा रहते हैं। सकी नगर नगर सकी नगर नगर में तो इश्क की आग लगाती चली, मोर देश गयो मैं तो इश्क की आग कलमे की बबूत को मुख से मली, मैंने तो पकी तू भी हाथ मिली। तो ये रूप स्वरूप दिखाती चली अपने ख्वाजा की धुन में, ये गाती चली रे मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी ख्वाजा ये अपने ख्वाजा की दीवानी 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 मैं तो दीवानी रे मैं दीवानी की दीवानी। कोई काफिर मुझे समझे या मुसलमान समझे, मैं तो दीवानी ख्वाजा की दीवानी ख्वाजा की दीवानी। कितनी अजीब बात है, बात भी कुछ अजीब है, जिसने दिया है दर्द दिल वो ही मेरा तबीब है। जिसने दिया दर्द दिल वही मेरा तबीब है। रंग है में ख्वाजा पिया के सब रंगों से जो ख्वाजा के मंगते हैं शाह
بنو سما کی آواز کے لیے تعاون کیا ہے۔ السلام علیکم، 13ویں رمضان کی سحری کی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ بنو سما کی آواز کے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا دن آج۔ پہلے دن 11 کنٹیسٹنٹ، 11 لڑکے 11 لڑکیاں، اور ان میں ایک وائلڈ کارڈ انٹری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 12 لڑکے اور 12 لڑکیاں آپ سیکنڈ راؤنڈ میں پرفارم کریں گے۔ کل 4 لوگوں نے کیا ہے، آج بھی 4 لوگ کریں گے۔ ایلیمینیشن ابھی کسی کی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ صرف اور صرف آپ کے ووٹنگ پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو زیادہ ووٹ دیتے ہیں، تو اس لیے آج کوئی ایلیمینیشن نہیں ہے۔ میں نہیں کہوں گی کہ آج کون جا رہا ہے، سب اچھی خبر ہے، سب اچھے کی رپورٹ ہے۔ بس ابھی جو 4 یہاں پہ لوگ آئیں گے وہ یہاں پہ آ کے فارم کریں گے، نعت پڑھیں گے، اور پھر آپ لوگوں پر ہے کہ آپ کس کو زیادہ ووٹ کرتے ہیں۔ سو آج کا ہم کمپٹیشن کے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی، اور جو پہلے آج کے کنٹیسٹنٹ ہیں جو یہاں پر آ کے نعت پڑھیں گے، کیا نام ہے جی ان کا، کون ہے جی؟ ہمارے کل کی کوئی پیکج رہ گئے تو جی جی ان کو دیکھ لیں، ریزلٹ والے جو پیکج پہلے ریٹ، ہاں پیکج، ہاں چلے جی، تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ویسے جو ہمارے کنٹیسٹنٹ کا نام ہے حارث مجید، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں پیکج۔ بنو سما کی آواز کی سیکنڈ راؤنڈ میں کل آپ نے سنا وارث رشید کو اسلام آباد سے اور رضا جعفری کو کراچی سے۔ جیوری ممبرز کے فیصلے کے مطابق وارث رشید نے حاصل کیے ہیں 9 نمبر اور رضا جعفری نے حاصل کیے ہیں 7 نمبر۔ چلے جی، اچھا جی، جو ابھی ووٹنگ نہیں ہے اور اب صرف اور صرف جیوری کے نمبرز ہیں جو ابھی ہم نے آپ کو بتائے ہیں کہ کون سے، اور جو لڑکیوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ لڑکیوں میں جیوری نے کس کو کتنے زیادہ نمبر دیے ہیں۔ سما کی آواز کے سیکنڈ راؤنڈ میں کل آپ نے سنا آئی ڈی نمبر 01 زہرا حیدری اور آئی ڈی نمبر 02 نورینا امتیاز۔ ہماری جیوری کے فیصلے کے مطابق زہرا حیدری نے حاصل کیے ہیں 7 نمبر اور نورینا امتیاز نے حاصل کیے ہیں 8 نمبر۔ لڑکوں نے کل کی پرفارمنس پہ کتنے نمبرز کمائے اور لڑکیوں نے کتنے نمبرز کمائے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جیوری کے نمبرز ہیں کہ جیوری نے کتنے نمبرز دیے ہیں۔ اب آج والے کنٹیسٹنٹ کو جیوری کتنے نمبر دے گی یہ تو ان کی پرفارمنس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ جو پہلے ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں جی، حارث مجید ان کا نام ہے اور اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا پیکج دکھا دیں اگر آپ تینوں اجازت دے تو۔ بالکل بالکل، بہت شکریہ، ان کا میرے پیکج دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سیکنڈ راؤنڈ کے آج کے نعتیہ مقابلے میں پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں حارث مجید جو اسلام آباد شہر کے رہنے والے ہیں۔ حارث سیکنڈ راؤنڈ میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کامیاب تو ہو چکے ہیں، مگر ان کی آج کی پرفارمنس کیسی رہے گی؟ آئیے سنتے ہیں حارث کی آواز۔ ان کی آئی ڈی ہے 03۔ تیری جناب کے جیسی لمحہ تو شب ہجر میں ایسا آنکھ جھپ کے تو نظر گنبدے خضرا کوئی لمحہ تو دور رہ کر تو یہ جینا نہیں، جینا
जीना नहीं जीना आका दर पे पहुँचे तो हमें रास ये जीना आए कोई लम्हा तो माशाल्लाह हारिस भाई बहुत 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 प्यारा आपने पढ़ा। बिलाल भाई आपसे शुरू करते हैं। देखो हमारे जजेस जो है ना ये बड़े तेज़ हैं। इन्होंने अपने लिए ना अब एक बड़ी प्रोटेक्टिव गाइड बना लिया है, क्योंकि आवाज़ें हैं बड़ी ज़्यादा मैच्योर और पढ़ना लोगों को अब आता है। अब लोगों को पढ़ते हुए समझ भी आ रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। इन्होंने अब एग्रीगेट का सिस्टम निकाल लिया कि अब ये मार्क्स देंगे, एलिमिनेट नहीं करेंगे। ये कैंडिडेट्स के लिए टफ होगा, ये कैंडिडेट्स के लिए टफ होगा, लेकिन इसमें जजमेंट करनी आसान होगी। अब इस बच्चे ने कोई जगह छोड़ी नहीं। एक तो इसने जो बंदिश लिया ना, जो कंपोजिशन लिया है, वो बड़ी मुश्किल थी, वो आसान नहीं थी, वो रेगुलर नहीं थी, वो आम नहीं थी। लेकिन अगर ये वहाँ पे जगह ना बनाता तो इंतहाई सादा हो जाती और हम इस पे अपनी राय बहुत ज़्यादा देते। इसने हर जगह उतनी ही जगह बनाई है जितनी इसको बनानी चाहिए थी और बहुत खूब बनाई है जगह। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अच्छा पढ़ा। जी जी अवैस। कोई कमी नहीं छोड़ी उसने। होता है कभी गला खराब होता है आदमी, कभी खरज में जाके फिसल जाता है, लेकिन उसने बहुत संभाला। शुरू में अस्थाई में ऐसा लगा कि शायद वो अपनी जगह जो अस्थाई के माहौल में, जिस माहौल में थे, वो शायद मिस कर रहे हैं, लेकिन वो वापस से जब आए अंतरे में और दोबारा से बहुत अच्छा रंग लिया उन्होंने। तो इस वक्त 2-2:15 बजे का वक्त है सुबह का, रमजान का जमाना है और वो लाइव पढ़ रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ कमाल कमाल, कोई कमी नहीं छोड़ी उस बच्चे। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। जी जी मारो। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा पढ़ा। बस शुरू में थोड़ा सा ऐसा लगा था, थोड़ा सा हल्का आ रहे हैं, उसके बाद से इन्होंने बहुत अच्छा कवर किया। मुझे थोड़ा सा लगा अगर ये एक सुर नीचा कर लेते तो वो जो शुरू में हमें लगा, वो मुझे लगता है कि हमारा अपना भी डर था कि शायद ये कहीं लूज ना कर जाए, छोड़ ना दे। लेकिन मुझे थोड़ा सा लगा कि अगर एक सुर नीचे कर लेते तो और ज्यादा खूबसूरत आ जाए। मेरे ख्याल में मारो वो सुर उसका बहुत अच्छा था, उसने अंतरा बहुत अच्छा निभाया। अंतरे में मुझे ऐसा फील हुआ कि उनकी आवाज़ थोड़ी दब रही थी। जी सलमान। अच्छा, मारूफ ने भी जिस तरह बोला कि एक सुर वो नीचे ले लेते हैं, वो नीचे जाके उनका गला वैसे ही खरज में फंस रहा था थोड़ा सा गला। अगर उनका गला एक सुर ऊपर लेते तो शायद वो ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो पढ़ा सो रियल। मतलब मज़ा आया मुझे खुर्शीद भाई की याद आ गई जिस तरह वो जगह ले रहा था। आए अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। खुर्शीद भाई की याद दिला दी, एहसास नहीं होने दिया कि जगह ले रहा है, और बड़ी बड़ी मुश्किल जगह ली है इसने। लाल भाई ये असल पढ़ना ये होता है, ये पढ़ना है असल में कि मैं अपनी कलाकारी भी दिखा रहा हूँ, पता भी नहीं चलने दे रहा, और मैं निभा भी रहा हूँ। मदीहा, इस बात का ना अजर और सवाब मुझे और आपको है कि इस प्लेटफॉर्म से कैसे कैसे नात खां इस मुल्क को मिल रहे हैं, खुदा की कसम। और बिलाल भाई, ये शायद ही पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री में ऐसा कोई नातिया कंपटीशन हो जिसमें हर आवाज एक से बढ़कर एक हो। आप आवाज का कोई भी मुकाबला शायद का लफ्ज बिल्कुल निकाल दें, इससे अच्छी आवाज कमाल आपको मिल ही नहीं सकती। इतने अच्छे कंटेस्टेंट आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल सकते, किसी भी शो में नहीं मिल सकते। इसकी मिसाल ये है कि इस प्लेटफॉर्म से हम भी बने। 8 साल हो गए माशाल्लाह। अच्छा, मीनवाइल हमें एक और हमारी गेस्ट ने ज्वाइन किया, और मैं आपको बता दूं आपने एक बड़ी अच्छी नात मिस कर दी है। रुबाब जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, मैंने एक नात वाकई मिस कर दी है। हाँ, ये बहुत बहुत प्यारी नात थी। अच्छा, जो अभी हमारे ये तो पहली नात थी। जो हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं जी, उनका नाम है असद गुलाम नबी और कराची से इनका ताल्लुक है। तो उससे पहले मैं इनकी पहले वोटिंग अपील कर दूं, जो पहले हमारे थे उनके लिए। आप वोटिंग ठीक है जी। अब सिर्फ और सिर्फ मार्क्स हैं, वो भी ज्यूरी के। बड़ा मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए भाई ये तो जो हमारे जो दूसरे कंटेस्टेंट का नाम है असद गुलाम नबी, जिनका ताल्लुक है कराची से। पहले इन पर ये पैकेज देख लेते हैं, उसके बाद तो यहाँ पे नात पढ़ेंगे हमारे साथ स्टूडियो में। असद गुलाम नबी हमारे आज के सेकंड कंटेस्टेंट, जो शहर कराची के रहने वाले हैं। असद की पहले राउंड की परफॉर्मेंस ने हमारे तमाम देखने वालों को और हमारे जजेस को बेहद मुतासिर किया, लेकिन क्या असद सेकंड राउंड में भी वैसे ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं? तो सुनते हैं असद की नात।
ان کی آئی ڈی ہے 04. مجھے چھوڑ کے نہ جانا میری آنکھیاں ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤ ہے بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤ ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتے مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتے مگر شامل مدینہ ہے. شرف مجھ کو ماشاءاللہ سبحان اللہ جی. ایک انترا ایک استائی بس بیٹا. ہاں ایک انترا جی. رباب آپ بتائیے کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے جی اسد غلام نبی. اسد نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے، ان کی آواز بہت ٹچی ہے، لیکن سارے نعت خواں سے میں یہ کہوں گی بچوں سے بچیوں سے کہ نعت ایسی سلیکٹ کریں جس کی دھن جو ہے وہ جس کی بہر جو ہے وہ کسی گانے سے نہ ملتی ہو. تھوڑا سا جب ٹچ آ جاتا ہے تو اس میں نعت کا انداز جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی ماشاءاللہ، بہت اسٹرانگ آواز ہے. جزاک اللہ. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ اس کی بہر کس سے مل رہی تھی؟ اچھا یہ ہمارے بچے بڑے تیز ہو گئے ہیں. پہلے ایک مجھے وقت یاد ہے چند سال پہلے جب بچے اپنا ہی کلام اس کلپ سے سنتے ہوئے آتے تھے تو جس ساؤنڈ پہ جس سر پہ وہاں پہ ختم کرتے تھے اسی سے شروع کر لیتے تھے. اب وہ آواز ان کو اپنی آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ اپنے سر پہ پکے ہوتے ہیں کہ میں نے کہاں سے شروع کرنا ہے. تم نے بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا پڑھا. مجھے لگا شاید ایک آدھ جگہ پہ اس کو جگہ بہتر بنانی چاہیے تھی جہاں پہ کیا لفظ تھا، Starting could have been very strong. Start ایک آدھ جگہ پہ اس نے کمی چھوڑی لیکن اس نے اس کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی. میں لفظ بالکل ہی بھول گیا. ہمارے ایک استاد تھے وہ کہتے تھے کہ لفظ سمندر ہے یا سمندر. سمندر. تو ابن انشا کہتے ہیں کہ جو لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں ان کے لیے سمندر ہے اور جو پنجاب میں نہیں رہتے ان کے لیے سمندر ہے. تو دونوں تلفظ انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اچھا پڑھا تم نے. لیکن اگر پہلے لڑکے نے نہ پڑھا ہوتا تو بہت اعلیٰ تھا یہ. لیکن وہ اس نے بینچ مارک اتنا بہتر بنا دیا، اتنا اونچا بنا دیا کہ وہاں پہ جاتے ہوئے پھر مشکل آتی ہے. اسد بھائی کو پھوکے مار کے جائے گا جیوری ممبرز پہ کہ آپ کو اچھے نمبر دیں. جی جی اویس. نہیں ظاہر سی بات ہے، دیکھیں جب پہلی پرفارمنس اتنی اچھی ہو جائے تو دوسری پرفارمنس کو اچھا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا لگا جیسے جب یہ انہوں نے مصرع جب کہا کہ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی تو بجھ جو بولا انہوں نے وہ باہر بول دیا تھا. تو پھر واپس آئے لیکن ماحول میں کوشش کی، انرجی بہت ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں باقی کیا ہوتا ہے. صحیح جی. مارو
بہت اچھا پڑھتے ہیں, اپنی طرف سے یہ بیس دینے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ. وہی بات کہ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی, بجھ پہ ہم تینوں کو فیل ہوا کہ وہ تھوڑا سا ہٹ گئے تھے. باقی بہت اچھا پڑھے ہیں ماشاءاللہ. پہلی بات تو یہ کہوں گا بھائی کہ یہ کمپٹیشن کی نعت نہیں ہے, کیونکہ یہ بہت زیادہ چلت میں آپ نے پڑھی. کمپٹیشن میں تھوڑی ٹھہر کے سہمی ہوئی نعت جہاں پہ اپنے گلے کی ویریشن دکھانی ہوتی ہیں, یہ محفل والی نعت ہے. اور بالکل ٹھیک, میرے خیال میں کمپٹیشن کی نعت اس طرح کی نہیں ہوتی, مطلب یہ چلت والی محفل والی نعتیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ مطلب انترا ختم کر کے واپس لائن میں آیا تو آپ نے اپنا ٹیمپو سلو کر دیا تھا, یہ آپ کو شاید یاد ہو, یاد ہے نا؟ تو آپ نے ٹیمپو اپنا سلو کر دیا تھا. ایک بات بتاؤ, آپ اپنے مصرے کو خود سمجھتے ہو جب آپ پڑھ رہے ہوتے؟ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوں جو آپ لوگ کنفیوز کری جا رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک اگر یہ دیکھیے گا کہاں تک یہ بات صحیح ہے. جب آپ نے بجھنے کو غلط پڑھا, مجھے لگتا ہے کہ بجھنے کو ان کو جگہ بنا کے بجھانا چاہیے تھا. جی, شاید وہ یہی کوشش کر رہے تھے بلال بھائی, سوری آپ کی بات کاٹی, شاید وہ یہی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ باہر ہو گئے, بات بنی نہیں. تو بہرحال کوشش انہوں نے اچھی کری, ان کی آواز اچھی ہے اور ماشاءاللہ کوشش اچھی کرتے ہیں, آواز بہت اچھی ہے. کھڑی ہوں آپ کے ساتھ, یہ تو آپ کو ڈراتے رہیں گے ایسی باتیں کر کے. انرجی کے ساتھ پڑھتے ہیں, بہت انرجی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اچھا پڑھتے اچھا ہے یہ ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو ہے ہمارے ساتھ اسد نبی بھائی جنہوں نے کا تعلق کراچی سے ہے اور بہت اچھی انہوں نے نعت پڑھی. میرے لیے تو بھائی بڑا مشکل ہے کہ پہلی کب میں صحیح بتاؤں, تھوڑی سی ٹیمپو میں تیز تھی, مطلب تھوڑی تیز نعت تھی. اب میں جو جوری ممبر تھوڑی ہوں, میں تو مجھے تو عام منصار ہو نا, مجھے بہت اچھا. نہیں سلمان, وہ بہت اچھا پڑھ رہا تھا, آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں اس کو کہ وہ ٹیمپو سے نارمل ٹیمپو ہی ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے, تقریباً اسی ٹیمپو پہ تھا تقریباً. اس میں ٹھہراؤ ہے ساحل مدینہ, یار اس نے ساحل کو کیسا ساحل بنایا. آپ کو نمبر بڑے اچھے ملیں گے, آپ فکر نہ کریں, ٹھیک ہے اسد بھائی. آپ جائیں اور اطمینان سے جا کے بیٹھیں. بہت شکریہ آپ کا. جو ہماری اب یہ تو دونوں میل کنٹیسٹنٹ تھے آج کے, جو ہماری فیمیل کنٹیسٹنٹ ہے جی, ان کا تعلق ہے اسلام آباد سے اور ان کا نام ہے علینا نور. تو پہلے ان پر یہ پیکج دیکھ لیتے ہیں. بنو سما کی آواز کے سیکنڈ راؤنڈ کی ہماری آج کی پہلی کنٹیسٹنٹ ہیں علینا نور, جو کہ تعلق رکھتی ہیں اسلام آباد سے. علینا نے اپنی بہترین کارکردگی کی بنیاد پر آپ کے ووٹس حاصل کر کے ٹاپ 12 میں اپنی جگہ بنا لی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا علینا اپنی پرفارمنس اس راؤنڈ میں بھی برقرار رکھ پائیں گی اور ہمارے ججز کو متاثر کر پائیں گی یا نہیں. آئیے چل کے سنتے ہیں علینا نور کی نعت. علینا نور کی آئی ڈی ہے 03. لوگ تو حسن عمل عشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے غلام حشر میں نصیر ان کے سوا کون ہے رسول نصیر ان کے سوا کون ہے رسول
बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले गुलाम हश्र में सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा अलीना, बहुत प्यारा आपने पढ़ा जी। इरबाब जी, इस बच्ची की आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पुख्ता आवाज़ है और माशाल्लाह सुर भी मेरा ख्याल है बिलाल भाई इत्तेफाक करेंगे कि उसने मुकम्मल सुर उसके थे। लेकिन एक छोटी सी चीज़ जिसकी कमी है वो अगर इंशाल्लाह ये कवर कर लेगी तो बिलाल भाई माशाल्लाह इसकी आवाज़ सबसे अच्छी होगी। उसके लहजे में थोड़ी सी सख्ती थी, थोड़ी सी तलखी थी, तो वो अगर ज़रा सी उसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी तो इंशाल्लाह बेहतरीन नात है, कोई कमी नहीं है। बहुत ज़बरदस्त तज्जिया जी। मैं तो इसकी आवाज़ की तलखी को इसका कैरेक्टर समझता हूँ कि अगर ये कैरेक्टर इसकी आवाज़ में ना होता तो शायद मुझे, क्योंकि ये नात पढ़ रही है लेकिन इसकी आवाज़ में मनकबत के पढ़ने का ज़ौक़ है, ये मनकबत पढ़ने वाली बच्ची है लेकिन पढ़ नात रही है। इसलिए उस मनकबत में, क्योंकि लोग जब मजालिस में पढ़ते हैं तो जो रवायती लोग हैं वो बगैर किसी एड के पढ़ते हैं तो उनकी आवाज का खुलापन होना जो है वो बड़ा जरूरी होता है। इसकी आवाज बड़ी खुली थी बगैर एड के पढ़ने वाली, उसकी वजह से शायद वो लग रही हो तलखी, लेकिन तलखी नहीं, क़यामत। बहुत अच्छी बात। मैं तो उस बच्ची के लिए दुआ कहूँ जो इसके बाद आएगी, वो भी बहुत जबरदस्त बच्ची है, मुझे उनकी पहली परफॉर्मेंस याद है जी। जी जी अवैस, बात सही की बहरहाल हमारे बड़ों ने, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत यूनिक आवाज़ है। तलखी तो नहीं कहूँगा मैं, बहरहाल हर एक का अपना अंदाज होता है। उसने कोशिश की अपनी, जब उसने कहा गुलाम हश्र में तो बड़ा मीठा है उसने अंदाज में कहा बहन ने, और एक दो जगह शायद हल्का सा वो अपने सुर में थोड़ी सी कमज़ोर हुई, लेकिन उन्होंने ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। कलाम हो जाएगा और इसमें कोई कमी नहीं है, सिर्फ अल्फाज को थोड़ा सा निखारना है बस, और कुछ नहीं है जी। बहुत ही पावरफुल आवाज़, बहुत दमदार आवाज़, बहुत मैच्योर आवाज़। कलाम का इंतखाब बेहद खूबसूरत जो इन्होंने किया माशाल्लाह, और कोई कमी नहीं छोड़ी। वाकई इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है कि एक जगह जो इन्हें लगाई, बस जब अंतरे में ये ऊपर गई थी रसूल ऐसा, वहाँ थोड़ा सा हम लोग को फील हुआ कि थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा जी। जी सलमान, अच्छा पढ़ा इन्होंने। थोड़ा सा मैं अपनी बहन की साइड लूँगा कि उन पर थोड़ा सा सख्त लहजा उनका है। गुलाम हश्र में, ये है गुलाम हश्र में जब, ये सलमान की यूनिक आवाज़ होती है, ये यूनिक, ये आवाज़। मैं एक बात अर्ज करूँ, ये जो किरदार है ना, मैं बड़ी छोटी चीज़, मैं ये बात बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ। अगर आज आप किसी बहुत बड़े पढ़ने वाले को भी आप कहें ना, इंडिया की वो कौन है खातून जो बहुत बढ़िया है, लता मंगेशकर को कहे पंजाबी कलाम पढ़ के बताएं, वो इनका कलाम पंजाबी का पढ़े, उनके लहजे में फ़र्क महसूस होगा आपको। वो उनका लहजा नहीं है, इसलिए इतना लहजे को बनाना, जो जिस इंसान की तरबियत उस लहजे में हुई है उसको उसी लहजे में जज करें। कुछ क्लासिकल के लिए होती है, इनकी आवाज़ एक पंजाब की आवाज़ है, जो पंजाब की आवाज़ हमें पता है थोड़ी सी सख्त होती है, ऊपर पढ़ते हैं नीचे, मतलब एक अल्लाह ने उनको एक पंजाब वालों को एक अलग से वो दिया है, गिफ्ट दिया है कि उनकी आवाज़ें बड़ी आवाज़ें होती हैं। कराची वालों को थोड़ी कम होती है, सुर छोटा होता है। वो पानी ना होने की वजह से होती है, बिजली ना होने की वजह से होती है, उसकी वजह। तो इन्होंने जब अंतरा पढ़ा ना, अंतरे में ये है बहुत लंबा खींच रही थी, अगर ये है को कम करती ना तो उसके बाद कोई रसूल, ये बहुत अच्छा निभाती है उस चीज को, है को लंबा कर रही थी, इस वजह से इनका कोई रसूल पूरा नहीं जा रहा था। अच्छा, जब ये बच्ची इंशाल्लाह यहाँ पढ़ेगी ना, उस दिन तेरा ऑफ होगा। इतनी ये छोटी छोटी बातें पर जब सोच भी नहीं सकते, बट लाइक गुड जॉब, गुड जॉब। अच्छा जी, ये तो हमारे साथ थी अलीना नूर, जिनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से। अब ये ज्यूरी रान पर है कि जी वो किसको कितने नंबर्स देते हैं, और फिर कल पता चलेगा कि किसके कितने नंबर हैं। अभी हम किसी को वोट आउट नहीं कर रहे, कोई नहीं निकल रहा। ये जब 12 के 12 कंटेस्टेंट यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि उनमें से फिर किसको इन्होंने सिलेक्ट किया है। जो आज की आखिरी कंटेस्टेंट है जी, इनका ताल्लुक है कराची से और इनका नाम है माहीन जैदी। तो पहले माहीन पर ही पैकेज देख लेते हैं। माहीन जैदी बनो समा की आवाज की हमारी आज की दूसरी कंटेस्टेंट, जो कि ताल्लुक रखती हैं कराची से। माहीन ने
ज्यूरी और जजेस के साथ साथ हमारी आवाम को भी अपनी आवाज से बहुत मुतासिर किया और वोट्स लेने में कामयाब रही। अब देखना ये है कि क्या माहिम इसी तरह से हमारे जजेस, ज्यूरी और अवाम को मुतासिर कर पाती हैं या नहीं। आइए चल के सुनते हैं माहिम जैदी की नात। माहिम जैदी की आईडी है 04। आपने जब संचाई में आई तो आपने अपना सुर चेंज कर दिया। आप जब संचाई में आई हो ना तो आपने अपना सुर चेंज कर दिया। एक लंबा सांस लें और दोबारा से शुरू करें। बैठ के पढ़ना चाहते हो? बैठना चाहते हो? वहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ बेटा। इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। कलाम चेंज कर बॉल से पड़ी थी। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। टेंशन नहीं, तुम लोगों ने कंफ्यूज कर दिया है। और कलाम चेंज करना है। हाँ कलाम। माहिन बैठना चाहती हो तो यहाँ आ जाओ बेटा। बैठना चाहती हो आप कंफर्टेबल बैठ के पढ़ लो। बिल्कुल ठीक है। आप लोग क्यों कंफ्यूज कर रहे हो उसको भाई? उसका सुर चेंज, स्केल चेंज कर दिया था संचाई में उसने, इसलिए रुकवाया मैंने। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, क्या दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना, दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या, लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी रुबाब जी। पहले मैं चाहूंगी कि बिलाल भाई जो है पहले अपनी जजमेंट करो, उसके बाद में। सही जी बिलाल भाई। मुझे लगता है कि इसकी आवाज़ की रेंज इससे ज़्यादा है जो कि इसने आज पढ़ा है, क्योंकि यहाँ बैठी थी और 4 कंटेस्टेंट्स ने इससे पहले हमारे इसने कमेंट्स सुने हैं यहाँ बैठ के, तो इसकी एक नर्वसनेस है जिसका कि मैं इसको मार्जिन और बिलाल भाई ये वही बच्ची है जिसके अब्बा को भी हमने बुलाया था, बहुत अच्छा पढ़ा था। इसके पास रेंज बहुत है। आज ये नर्वस है हल्की सी इस वजह से। लेकिन मैं दूसरा बेटा आपको ये भी कहूँगा कि आप जो तर्ज ढूंढ रहे हो पढ़ने की, वो अपने लिए खुद भी मुश्किल पैदा कर रहे हो आप। तो आप अपने लिए क्यों मुश्किल पैदा करते हो? आप ऐसी तर्ज लो जो कि आसान हो, जिसमें आपकी रेंज पता चले। पढ़ सकते हो कोई और? एक मिसरा सुनाओ। एक और सुनाओ। टाइम 15 मिनट। एक मिसरा कोई भी सुना दो। हाँ। वफा जिसका
ماں اسے عباس کہتے ہیں. ماہین آج تمہارا دن نہیں ہے. دس از ناٹ یور ڈے بیٹا. یہ بڑا اچھا آپشن تھا, یہ اور بڑا اچھا کلام تھا کہ آپ اس کو کرتے. پتہ نہیں, اللہ تمہیں سلامت رکھے, لیکن آج تمہارا دن نہیں ہے. ابھی جو دو سیکنڈ ایک اور ذرا اس پہ ٹرائی کرتے ہو. وفا جس کا, یہاں سے وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں. کیا مٹھاس ہے یار, بولیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کوئی اور کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا, کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا. تمہارے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ اس پہ رائے دینی نہیں ہے. 1.5 منٹ جی رباب جی, 1.5 منٹ ہے سب کے لیے. جی جو بلال بھائی نے کہا میں ان کی بات سے ٹوٹل اتفاق کرتی ہوں. آج شاید ہماری بچی کا دن نہیں ہے. اویس آج شاید وہ کنفیوز ہیں, مجھے نہیں پتا. پریشان ہے, بہت زیادہ نروس تھی, مقابلے کی پرفارمنس نہیں لگ رہی تھی, بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی آج. سلمان مقابلے میں وہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں جو آپ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہو, جن پہ آپ کو عبور حاصل ہو. آپ کو پرفیکشن ہو نا, وہ والی. ابھی تو ٹاس والی نعتیں ہی نہیں آئی, جب ٹاس والی آئیں گی تو اس پہ چینجز ہوتی ہیں. ہے بالکل, آپ نے جو پہلا کلام پڑھا تھا تو بہت مشکل, آپ کسی بھی ایک ماحول میں آپ نہ انترے میں ٹھہر سکی, نہ سنچائی میں, نہ استائی میں, کہیں بھی نہیں ٹھہر سکی. ٹھیک ہے, چلے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. دعائیں میری ساری آپ کے ساتھ ہیں. ان کی دعائیں بھی اللہ کرے, نمبرز بھی ان کے آپ کے ساتھ ہو جائیں. ایک چھوٹی سی ہم بریک لینے جا رہے ہیں, بریک کے بعد پھر اپنی سیری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. ٹاپک بہت اچھا, بریک کے بعد ملتے ہیں. پال نبی میرے درداں دی دوا دینا, لجپال نبی میرے دوا دینا, جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا, دل روندا جان دینے جدو لوکی مدینے نو, جدو لوکی مدینے نو, ہن سانو وی اے آقا دے بار بلا لینا, ہن سانو وی اے سرکار دی محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے, جھولیاں وچھا بیٹھے, لج رکھ لے وے لجپالا, اٹھا دینا, لج رکھ لے وے لجپالا,
اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا الہی آمین. اور ساتھ میں جتنا اتنا پیارا کلام پڑھا تو سب کے لیے میں چاہوں گی ایک بار پھر سے سب لوگ آمین بولیں, کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی ایسی گھڑی ہے جو کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور کس کی ایسی آمین ہو کہ جس کی آمین کی وجہ سے ہم سب کی جو دلی حاجات ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں اس وقت وہ قبول ہو جائیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی مزے کا ہے, اور وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم بہت سارے لوگ اب اپنے فیوچر کو جاننے کے لیے جو ہے وہ بہت سارے علوم کا سہارا لیتے ہیں. ایک ہم نکالتے ہیں ذائچہ, جو کہ ہم علماء سے مدد لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں قرآن سے ذائچہ نکالیں, لیکن دوسری جانب ہم اسٹرالوجرز کے پاس بہت جانے لگ گئے ہیں, اور پھر ہم اسٹرالوجرز کی بات پہ ایسے یقین کر لیتے ہیں کہ جیسے حرف با حرف ہر ان کی بات سچی ثابت ہوگی. اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے اور کیا کچھ کیا جانا چاہیے, اور ہمیں اپنے ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. آپ لوگ کالز بھی کر سکتے ہیں اور جتنے چاہے مرضی سوالات اس ٹاپک کے حوالے سے اور رمضان کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں. کیونکہ تھوڑی سی دیر میں وقفے پہ جانے اس لیے علماء کو اس میں بعد میں شامل کرتے ہیں. جو آج کل کے طریقے ہیں نا جواب, یہ کمال کام ہے. آج کل ٹیرو کارڈز بڑے آئے ہوئے ہیں, کارڈز کے اوپر آپ مستقبل بتاتے ہیں, تو وہ آج فیشن میں آئے ہوئے ہیں. لیکن آج ایک نیا فیشن آیا ہے اور وہ ہے رشین اسٹرالوجی, اور وہ ہے کافی پینے سے. جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو کافی پلاتے ہیں, تو وہ جب کافی بچ جاتی ہے اور جو نیچے کا بیس ہوتا ہے اس کو دیکھ کے وہ پریڈکشنز کرتے ہیں, اور وہ ایسی کمال پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ 100% نہیں 1000% درست ہو جاتی ہے. یہ سارے معاملات اس دنیا میں موجود ہیں, اور ایسی ایسی باتیں ہیں جس سے کہ یقین کیجئے کہ مجھے لگتا ہے کہ انسان پلے سرات پہ سے گرنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ کہیں ایمان یہاں ڈگمگا نہ جائے. لیکن اس معاملے کا کتنا واضح طور پہ حکم شریعت میں ہے, کہاں جانا چاہیے, کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے دینی لوگ بھی ہیں جو کہ تعویذ بھی لکھتے ہیں, جو کہ نمبروں سے بھی اعداد سے بھی کام کرتے ہیں. ہوگا نہیں ہوگا, پہلے لاہور چلتے ہیں اذان کے لیے اور انشاءاللہ واپس آتے ہیں, تو اس بات کو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید, اور بریک کے بعد ہمارے محترم گیسٹ نے جوائن کر لیا ہے. اور ٹاپک میں ایک بار پھر سے بتاتی چلوں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذائچہ, اور جو ہم اسپیشلی اسٹرالوجرز کے پاس جاتے ہیں اور جو اپنے فیوچر کی پیشگوئیاں کراتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے, اور وہ ایسے کون کون سے علم ہیں جن کے تھرو ہم اپنے فیوچر جان سکتے ہیں, اور کون کون سے علم کی کچھ تھوڑی بہت اسلام میں تھوڑی بہت ویلیو بھی ہوگی, کچھ تو ہوں گے. جیسے علم جعفر ہے, اس میں بھی ابھی رائے لیتے ہیں علماء کرام کی کہ علم جعفر جو ہے یہ کیا چیز ہے. امام جعفر صادق سے اگر یہ منسوب ہے تو پھر تو ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. لیکن اگر یہ منسوب نہ ہو اور ہم نے منسوب کیا ہو تو پھر اس کے اوپر رائے جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. آج ہمیں دو نقش بندیوں نے جوائن کیا ہے, ایک ہمارے صادق نقش بندی صاحب اور اقبال نقش بندی صاحب. حضرت السلام علیکم. اور حضرت آپ بیٹھے بھی اکٹھے ہیں, آپ رشتہ دار ماشاء اللہ تعالیٰ, اور ہمیں بہت ہی ہمارے محترم میسمی صاحب نے. حضرت السلام علیکم. خیریت خیریت سے آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اسی طرح اونچا رکھے. آمین. شرمندگی ہوتی ہے علماء کے ساتھ بیٹھ کے, آج ذرا تھوڑا گھٹنے کا مسئلہ ہے, ورنہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ اونچا رکھے. اور عائشہ بلال ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم عائشہ. خیریت سے؟ حضرت آپ سے اگر شروع کریں تو پہلے تو یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھا دیجئے کہ جس کو ہم ذائچہ کہتے ہیں یا نیمرولوجی کہتے ہیں یا اعداد کا علم کہتے ہیں, اس کی یہ ہے کیا, اور پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علوم تو مختلف ہیں, جس کے اندر علم الاعداد ہے, اسی طرح علم النجوم ہے,
اسی طرح علم تقصیر ہے، اسی طرح علم العراف ہے، اسی طرح علم ارتقاء ہے، اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ مختلف جو ہے وہ علوم کہلاتے ہیں، علم جفر ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئندہ دور کے بارے میں علم کے حوالے سے جو ہے وہ شریعت کا حکم کیا اور حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم علم جفر کو دیکھتے ہیں، علم کیا ہے؟ یہ تمام علوم یہ سب الگ الگ علم ہیں۔ علم نجوم وہ علم ہے، علم نجوم اور علم جفر میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے، علم نجوم وہ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ستاروں سے ہے، سیاروں سے ہیں، اور جس کا باقاعدہ قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے۔ اور پھر جس طرح قرآن فرماتا ہے کہ والسماء ذات البروج، کہ اس آسمان کی قسم جو ہے بروج والے آسمان کی قسم۔ اسی طرح اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت وہ ذات ہے جس نے آسمان پر بروج کو بنایا ہے۔ اسی طرح قرآن فرماتا ہے کہ وعلامات وبالنجم ہم یہتدون، کہ یہ جو ہے یہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ حضرت اگر ذکر قرآن میں ہو تو کیا وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ قرآن میں بہت سے ایسے ذکر ہیں جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہ بات ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز قرآن میں ہو جائے تو وہ چیز ظاہر ہو جائے، باقاعدہ اس کا جائز ہو جائے، ضروری نہیں ہے۔ چونکہ علم نجوم ہے، اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ علم نجوم سیکھنا کیسا ہے، علم نجوم کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کچھ چیزوں کا آپ اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں، علم نجوم کا کچھ چیزوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں، ستاروں کا۔ ہاں، علم یہ ایسٹرولوجی ہے۔ جی جی یہ ایسٹرولوجی، جی ہاں۔ تو اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علماء سے پوچھا گیا کہ کن کن چیزوں کا، کیا ہر ایک چیز کا، ہر ایک آپ جو ہے وہ سیاروں کا، ستاروں کا، ہر چیز کا معلوم کر سکتے؟ فرمایا نہیں، اس میں کچھ تعین کیا جس کے اندر آپ جو ہے وہ منازل سے مراد آپ رستوں کا، بحر و بر جو ہے خشکی اور جو ہے اس کا آپ معلوم کر سکتے ہیں، ایک علم اس علم کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے اوقات کا معلوم کر سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے اسی کے اندر جو ہے آپ سمت قبلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ باقیوں میں کیا برائی ہے؟ یہی بہت اچھا سوال کیا کہ باقی کیوں نہیں کر سکتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 3 وجوہات بیان فرمائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ کچھ علم وہ ہوتے ہیں جو علم نافع ہوتے ہیں، اور کچھ علم وہ ہوتے ہیں جو علم مضر ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسے علوم ہوتے ہیں جس میں نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ علم نجوم وہ علم ہے جس میں اکثر مخلوق کو نقصان ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ ان چیزوں کو سمجھے گا اور سمجھنے کے بعد وہ اس کا عقیدہ اور اعتقاد بنا کر اور اس کی وجہ سے اس عقیدے پر چلنے لگے گا، اور ایسا کہ بس جو کچھ ہوا اس ستارے کی وجہ سے، جو کچھ ہوا وہ اس وجہ سے ہوا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام غزالی پہ رہے گا، امام غزالی کا، کیونکہ میں طالب علم چھوٹا سا، امام غزالی کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی شرعی بحث کے اندر پڑھیں جس میں ہے اور نہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، امام غزالی کے اوپر اس دنیا میں بہت بڑی اتھارٹی جو ہے وہ ایران کے حسین نصر، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بحث میں پڑھیں گے کہ اس میں سے یہ لے سکتے ہیں تو یہ لے سکتے ہیں، تو 22 جون کو خانہ کعبہ کے اوپر سورج ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک لکڑی لگائیں اور وہ جو سایہ ہوگا وہ آپ کو قبلہ کی ڈائریکشن دے گا، تو کیا یہ چیز جائز ہوگی کہ اس دن ہم شراب کی بوتل کو رکھ دیں اور اس کے سائے سے قبلے کی ڈائریکشن لے لیں؟ لے تو ہم قبلے کی ڈائریکشن لے رہے ہیں، بوتل ہم شراب کی استعمال کر رہے ہیں، کیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہو جائے گا، کیونکہ اصل میں وجہ یہ ہے اس ڈائریکشن میں ہم نے شراب استعمال نہیں کی، شراب نہیں رکھا، مگر چیز وہ رکھی ہے کہ جہاں مقصد آپ کا جو ہے حضور، میں بھی اب امام غزالی کی طرف آ رہا ہوں، جب وہ بات ایک غلط ہے تو امام غزالی اس کو صحیح قدر اگر دے رہے ہیں تو وہ کیوں دے رہے ہیں جب آپ نے اس راستے پہ چلنا ہی نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ جب 9 ستاروں کا ذکر ہوا بخاری شریف میں تو ناک پہ مٹی لگی ہوئی تھی لوگوں کے، اور وہ سب صحابہ تھے، اور اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وہ دین اور ایمان سے نکل گئے۔ کیوں نکل گئے دین اور ایمان سے؟ کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ بارش 9 ستاروں کی وجہ سے، اور یہ بات غلط نہیں کہی تھی انہوں نے، حافظ صاحب بات انہوں نے بالکل صحیح کہی تھی، وہ ستاروں کی وجہ سے، وہ جب بھی ستارے نکلتے تو بارش ہوتی تھی۔ آپ نے کہا منسوب کرنا جو ہے یہ آپ کو اسلام سے، دائرے سے، ایمان سے نکال دے گا۔ بڑی اچھی بات کہی، وہ الگ جو ہے وہ پہلو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف میں آتا ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رات کو بارش ہوئی، صبح حضور علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اور جب آنکھ کھلنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کا بڑا پیارا طریقہ تھا، جب حضور پوچھتے تھے تم بتاؤ تو صحابہ کو اگر معلوم بھی ہوتا تھا تب بھی یہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم،
یہ میرے آقا اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ جو حضور پوچھ رہے ہیں وہ ہمیں معلوم بھی ہے مگر حضور کو بھی یقیناً معلوم ہے. مگر جب ہم حضور سے کہیں گے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے تو کوئی نہ کوئی اور بات بھی واضح ہو جائے گی. جب حضور علیہ السلام سے صحابہ نے کہا اللہ اور رسول عالم تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے جنہوں نے اس حال میں صبح کیا کفر کے ساتھ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ کیا. جس نے کفر کے ساتھ صبح کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. حضرت بخاری شریف میں یہ والا جو آپ حصہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کفر کے ساتھ کیا یہ نہیں باقاعدہ مسلم شریف میں ذکر ملتا ہے کہ مسلم شریف کے اندر کے باقاعدہ فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر کے ساتھ جو ہے وہ صبح کی اور کچھ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ. پھر کہا کہ جنہوں نے جو ہے ستاروں کا یہ سمجھا کہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے انہوں نے جو ہے وہ کفر کے ساتھ صبح کی اور جنہوں نے کہا کہ رب کی وجہ سے رب کی طرف سے بارش ہوئی انہوں نے ایمان کے ساتھ کیا. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ من اتا کاہنن او ساحرن کہ جو اگر کسی ایسے بندے کے پاس آتا ہے جو علم نجوم کی نجومی باتیں بتاتا ہے یا ساحر کے بعد آتا ہے جادوگر کے پاس آتا ہے ویقول اور وہ جو کہتا ہے اور فصدقہ لہ اور اس کی وہ تصدیق کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے اس نے جو وہ کفر کیا علی بما نزل علی محمد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا نقشبندی صاحب اس کا کیا مطلب یہ میں عکس کر سکتا ہوں کہ جو لوگ ذائچے بنا کر کسی کا مستقبل بتا رہے ہیں یا عادات سے کسی کا مستقبل بنا رہے ہیں وہ کفر کر رہے ہیں؟ نہیں یہاں 3 صورتیں ہیں. یہاں پر فقہا نے لکھا ایک تو ہوا کہ وہ اپنا عقیدہ اور فقہ کی بات نہیں کرنی ابھی نہیں ہمیں نبی پہ رہے حدیث پہ رہے پہلے پرنسپل کو طے کر لیں پھر فقہ پہ آتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بلال بھائی ہم کو جو کچھ بھی بات کرنی ہے قرآن کی بات بھی ہمیں ملے گی اس سے استنباط کا جو مسائل ہے وہ بھی ہمیں فقہا سے ملے گا. حضرت پہلے قرآن پہ اور حدیث پہ طے تو کر لینا بعد پھر فقہ پہ آئے. دیکھیں بلال بھائی یہاں کفر کی بات آ رہی ہے یہ کفر کی بات جو لائے گا دلیل مصطفیٰ کی اور قرآن کی ہوگی مگر جو اس پر فتویٰ دے گا وہ مفتی اور فقی دے گا. فقی کہے گا یہ کافر ہوا اس صورت میں یہ کافر ہوا اس صورت میں وہ بندہ فاسق ہوا اس صورت میں وہ عبث ہوا اس صورت میں مکروہ ہوا یہ تمام چیزیں تو وہ جو استنباط قرآن و حدیث سے ہوگا. 3 چیزیں جو اب وہ 3 چیزیں کیا ہے یہاں پر فقہا نے فرمایا کہ اگر وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف جو ہے وہ سب سیاروں سے ستاروں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس پر اعتقاد قوی رکھتا ہے تو ایسی صورت میں حضور کا یہ فرمان کہ اس نے جو ہے فقط کفر بما انزل علی محمد اس نے کفر کیا جو محمد پر نازل ہوا یہ اس وقت ہے جب وہ اس پر جو ہے وہ رکھتا ہے اگر میں وہی عمل کروں اور کہوں میرا ارتقاد نہیں ہے لیکن عمل وہی کروں اب کیا ہوگا؟ اب یہاں پر دوسری صورت ہوگی یا تو یہ ہوگا کہ وہ اس کی طرف رغبت ہوگی کہ بھائی میں جاؤں اور جا کر میں معلوم کروں. حضور میں لوگوں کے دلوں کو تو جان ہی نہیں سکتا. دیکھیں یہاں پر میں تو اس کے عمل پہ فیصلہ کروں گا عمل پر فیصلہ کروں گا تو جو فیصلہ ہوگا تو اس کی سچویشن دیکھیں گے نا آپ دل کی سچویشن حضرت کیسے دیکھیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو 3 صورتحال بن رہی ہے ہم یہاں بتا رہے ہیں عوام کو عوام اپنی کیفیات کا اندازہ کریں گے کہ ہم یقین اور اعتقاد رکھ رہے ہیں. ہم یہاں پہ پبلک ٹاک نہیں کر رہے ہم یہاں پہ وہ ٹاک کر رہے ہیں جس سے لوگوں نے خود استفادہ لینا ہے یا نہیں. دیکھیں بلال بھائی پبلک کی بات نہیں ہے مجھے فرمائیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے جو بھی یہ شخص کر رہا ہے اس کے دل کو کھول کے آپ نے کیسے دیکھا ہے اس کی نیت کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر ہم جو ہے عوام کو آگاہ کر رہے ہیں نا عوام کو ابھی تو میرے ساتھ بات کریں نا آپ عوام کو یہاں پر جو بتا رہے ہیں یہاں یہ تو ہے کہ اعتقاد کی صورت میں اگر کرے گا تو کفر ہوگا اور اگر اعتقاد نہیں ہے بلکہ رغبت ہے اس کا مطلب جب تک وہ کہتا نہیں ہے کہ میرا اعتقاد ہے آپ اس کو کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے. تو دنیا میں ہر شخص یہ کام کرے لیکن کہے نا تو جائز ہے. نہیں مگر مسئلہ یہ کہ جائز تو 3 صورتوں میں نہیں ہے 3 صورتوں میں جائز نہیں ہے جس طرح میں آگے عرض کر رہا ہوں کہ یا تو اس نے اعتقاد نہیں رکھا مگر ایک ہوتا ہے چلے گئے حضرت بتائیے یہ نکالے اب کیا وہ صرف رغبت ہے تو ایسی صورت میں میرے آقا فرماتے من اتا جو ہے عرافن جو عراف کے پاس آیا یعنی وہ جو اس طرح علم نجوم رکھتا ہو اور عراف کے پاس آیا اور اس کے بعد اس سے اس نے فسألہ عن شیء کسی کی کوئی چیزیں پوچھی لم يقبل اللہ صلاۃ 40 لیلہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا کہ وہ رغبت رکھتے ہوئے اگر وہ کرتا ہے اعتقاد نہیں رغبت رکھتے ہوئے کرتا ہے تو 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. بتانے والے کی کہ پوچھنے والے کی؟ پوچھنے والے کی. بتانے والے پہ کیا تو اس کے اوپر تو وہ اب وہ جو جس لیول کا کس رغبت سے بتایا جی اس نے کس رغبت سے بتایا اب یہاں پر دوسری ایک حدیث ہے میرے آقا فرماتے لیس منا ہم میں سے نہیں ہے وہ بندہ جو کہانت کرتا ہو یا کہانت کی طرف کہانت کرتا ہو یا کہانت کے لیے جاتا ہو
اور یا جادو کرتا ہو یا جادو کے لیے جاتا ہو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح نجومی کی باتیں پوچھتا ہو یا کرتا ہو, میرے آقا نے فرمایا لیس منا, وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. میں آپ کی بات سے کیا یہ عکس کر سکتا ہوں کہ اگر آپ نیتاً اس بات کو عقیدے کے طور پہ کریں گے تو کفر ہوگا, لیکن اگر شوق کے طور پہ کریں گے تو کفر نہیں ہوگا. اس صورت میں وہ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. ٹھیک ہو گیا, لیکن مطلب دائرے میں تو رہا نا, دائرے میں رہے گا. 40 ہو سکتا ہے وہ نمازی ہوئی نا, 40 جو جا رہا ہے وہ نمازی کہاں سے ہونے لگا؟ نمازی نہیں ہوں گی, مگر یہ کہ اس کی اتنی شدت ہے کہ 40 جو ہے یہ بھی ایک جو ہے کثرت کی طرف اشارہ ہے. ایک پرسیپشن میں یا بادی نظر میں وہ ایک غلط کام ہے. ہاں بے شک ایسا ہی ہے نا. ہاں بے شک ایسا ہی ہے. حضرت آپ اس پہ فرمائیے گا کہ یہ جو عداد کا علم ہے اس پہ آپ کی کیا تفصیل ہے, اور پھر میں آپ سے حضرت آؤں گا کہ یہ علم جفر جو ہے اس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوبصورت گفتگو فرمائی میرے بھائی پیر بھائی نے نقشبندی صاحب نے, ماشاءاللہ, اور بڑا خوبصورت سوال کیا بلال قطب صاحب نے. بلال بھائی حضرت خوبصورت انسان ہے, خوبصورت لباس ہے, سارے خوبصورت زبان ہے, ہیں, اور خود بھی بلال بھی خوبصورت ہیں, ڈرانے والے اسٹائل ہے, خود بھی خوبصورت ہیں, سوال بھی خوبصورت ہے. دراصل علم جو ہوتا ہے وہ علم ہے, تو علم سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے, علم حاصل کیا جاتا ہے, علم سے معلومات کی جاتی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس علم کے اوپر ایمان لے آئیں کہ علم ہے. ہاں قرآن پہ ایمان ہے اور یہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے, تو علم نجوم ایک علم ہے. تو اس کا مطلب سر کیا میں یہ لے سکتا ہوں, ادباً پوچھ رہا ہوں یہ بات, کہ میں سود لیتا نہیں ہوں لیکن سود میں مجھے MSc کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ میں علم حاصل کر لوں سود کا, میں اس راستے پہ چلوں گا کیوں جو اللہ رسول کی کھلی جنگ ہے؟ دیکھیں جہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں معلومات حاصل کرنا, معلومات حاصل کرنا, اب سود کے متعلق یہ پڑھنا, اس کے اوپر سوالات اٹھانا, یہ تو شرعاً جائز ہے, اس کی تو کوئی قباحت نہیں ہے. تو یہ علم نجوم جو ہے وہ یہ علم ہے. اب اس کے اوپر ہم ایمان رکھیں گے کہ نہیں یہ ایسا ہوگا ویسا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا حضرت یہ بتائیں, تو اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی, تو اس نے اپنا زانچہ واچہ بنایا وہ جو اس کا طریقہ تھا, اس نے کہا کہ نہیں اس ہفتے میں مہینے میں بارش نہیں ہوگی. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرا ایمان یہ ہے کہ میرا خدا اس پہ قادر ہے, اگر وہ چاہے تو آج بھی بارش برسا سکتا ہے, ابھی بھی برسا سکتا ہے. ہاں وہ ابھی برسا سکتا ہے. بزرگان دین کا جو نظریہ ہے وہ دعا کے اوپر ہے, وہ دعا کے اوپر ہے. بزرگان دین مشائخ اپنے کشف سے دیکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے علم نجوم سے زیادہ بہترین پائیدار جو ہے وہ ہے کشف. وہ کشف ہوتا ہے بزرگوں کے پاس, وہ ان نجومیوں کے پاس نہیں ہوتا. اسی کشف کا دوسرا نام ہم کرامت بھی کہتے ہیں. اگر نبی کرے تو وہ معجزہ ہے, اگر ولی کرے تو وہ کرامت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کشف پہ تو کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا نا, اس پہ تو کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا, ان پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ لوگ وہ خاص طور پہ مثال, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, معذرت کے ساتھ آپ کو میں ابھی شامل کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں بہت سے کیمرے بھی لگے ہوئے تھے, تو بات ہو رہی تھی نجومیوں کے ساتھ. تو وہ مفتی بہت اعلیٰ پائے کے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جناب یہ جس طریقے سے آپ علم کر رہے ہیں یہ قطعی طور پہ حرام ہے, قطعی طور پہ. ہو گئی بات. اب جب وقفہ ہوا نا اور کیمرے بند ہوئے, ساری خواتین اس کے پاس چلی گئی, مفتی صاحب بیچارے اکیلے میرے پاس بیٹھے. تو میں شرم میں اٹھ کے ان خواتین کے پاس گیا, میں نے کہا ابھی تو آپ کو حضرت نے سمجھایا ہے, تو کہا اب تو کیمرے نہیں ہے نا, اب تو آف کیمرہ ہے. یعنی ان کا اعتقاد کمزور. اب یہ غور فرمائیے ذرا کہ ہم اپنے دل کے اندر ایک محبت رکھیں, کیونکہ ہمیں کسی نے راستہ دکھا دیا, تو دکھا تو دیا, میں تو اس غلط راستے پہ چل رہا ہوں, لیکن جس نے مجھے راستہ غلط دکھایا اس کا بھی تو کوئی قصور ہوگا نا. اسی لیے تو میں نے عرض کیا نا, حضور نے کہا لیس منا, کہ ہم میں سے نہیں ہے. کون فرمایا کہ کون ہم میں سے کوئی نہیں؟ فرمایا جو علم نجوم کرتا ہو یا علم نجوم کے پاس جاتا ہو, جادو کرتا ہو, جادو کو اس میں شامل ابھی نہیں. دیکھیں میں تو حضور کا فرمان سناؤں گا نا, اب اس کے اندر جو حضور کا جو فرمان میں کاہن کا لفظ آیا, ساحر کا لفظ آیا, اسی طرح حضور نے عراف کا لفظ استعمال کیا, فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. تو پتہ چلا دونوں ایک کیٹیگری, جس طرح حضور نے فرمایا جادو کی یہ کیٹیگری ہے علم نجوم. نہیں, جادو الگ چیز ہے, جادو الگ چیز ہے. علامہ بیضاوی سے پوچھا کہ کسی نے کہ جادو ہے کیا چیز,
تو علامہ بیضاوی نے کہا کہ وہ کام جو انسان خود نہ کر سکے اور اس کرنے کے لیے وہ شیطان کی مدد درکار ہو اور شیطان کے ذریعے سے وہ اس کا جو تصرف کرے یا وہ کام کرائے وہ جادو ہوگا. تو وہ علم نجوم تو الگ چیز ہے, مگر یہ ہے کہ یہاں جو ہے جادو الگ چیز ہے. اور یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ اگر یہاں جادو کے حوالے سے یہ اگر کفریہ اور شرکیہ کلمات ہوگا تو کفر ہو جائے گا, اور یہاں اگر علم نجوم پر اعتقاد کا بھی ہوگا تو وہ بھی کفر ہو جائے گا. تو یہاں حکم کے حوالے سے پھر مناسبت بھی آ جاتی. کیا بات ہے حضرت. علم جفر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں میں واضح کرتا بسم اللہ. ایک تو فقہ جعفریہ میں فوری کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانا بڑا مشکل جاتا ہے سوائے ساحر کے, جادوگر کے. اور میں سمجھتا ہوں آج کل کے زمانے میں ایسا کوئی جادوگر پایا نہیں جاتا ہوگا جس کو ہم شادی 40 سال ہو گئے جادوگر ڈھونڈ رہا ہوں جو کر کے دکھائے. توڑ کرنے والے مل رہے ہیں, کرنے والا نہیں مل رہا آج تک. میں بھی کچھ عرصے پہلے ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ جو دشمنان اسلام میں ان پر کوئی جادو کیا جائے. آج کے دور میں جادوگر اگر کہیں تو میں بتاتا ہوں کہاں چھپے ہوئے. سر یقین کریں ہمیں دیں, ہم ڈھونڈ رہے ہیں. سارا لاہور سارا کراچی توڑنے والوں سے بھرا ہوا, کرنے والا ایک آئے نا, ایک آئے اصل میں سب سے بڑی بات واضح ہو گیا حضرت فرمائیں تو پھر میں عرض کرتا ہوں. جی جی آپ معذرت. جی جی بسم اللہ. بسم اللہ سر. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں اگر علمی ماحول ہے تو قرآن و حدیث و اجماع اور عقل سے, اور اگر میسج عوام تک جا رہا ہے تو صرف فتویٰ بیان کرتے ہیں کہ فتویٰ یہ, تاکہ عوام کے لیے کوئی کنفیوژن ہو. صحیح. اب علم جفر کے بارے میں عرض کرتا ہوں. اس علم بڑی اچھی بات کی آپ نے, بڑی اچھی بات کی آپ نے, علمی بحث اور فتویٰ. واہ واہ واہ. تاکہ عوام کو پتہ رہے ان کی ڈیوٹی کیا ہے, کہاں جانا ہے. علم جفر کو خصوصاً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے, اگرچہ کہ ائمہ معصومین میں سب اسی طرح سے علم میں ہیں, لیکن کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو زیادہ وقت ملا اور اس دوران تھوڑی وسعت تھی, اس لیے اکثر احادیث رسول اکرم ہماری امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام محمد باقر, امام زین العابدین, امام حسین اور پھر امیر المومنین سے رسول اکرم تک جاتی اکثر جو ہیں. علم جفر یہ ہے کہ خاص تعداد اور حروف کے ذریعے چیزوں کے بارے میں معلوم کرنا. اب وہ کیسے ہے کیا نہیں ہے اس کا علم تو صاحبان علم کے پاس. آیا اس پر عمل کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا, کسی بھی علم کے ذریعے یہ حقیقتیں ہیں, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جادو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے, لیکن ان علوم سے آئندہ کی معلومات حاصل کرنا ایک, غیب کی بات کو جاننا دو, کسی کے ہاں چوری ہوئی ہے اور اس چور کو ڈھونڈنا وغیرہ وغیرہ, شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اس لیے علم جفر کی حقیقت اپنی جگہ پر, علم نجوم کی حقیقت اپنی جگہ پر, لیکن ان سے اس طرح کے فائدے لینے کی اجازت میں وقفے سے واپس آ کے شاہ صاحب یہ جانوں گا کہ علم جفر ہے کیا چیز, یہ نیمرولوجی ہے یا یہ عادات کا علم ہے, یہ کیا چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ امام کا یہ علم ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. رمضان کریم. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید, اور میں شکریہ ادا کرتی چلوں کوکا کولا کا, روح افزے کا, کلنے کا اور پاکولا کا اور دل پسند کا, جس کے توسط سے ہم نے اس سحری کا بندوبست کیا ہے. اور بلال بھائی بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑ گئے تھے میسمی صاحب کے لیے, وہ یہ تھا کہ علم جفر کیا ہے. علم جفر کیا ہے؟ جی جی میسمی صاحب. دیکھیں علم جفر کی کلیات میں عرض کر سکتا ہوں, اس سے کہ اس کی مہارت حاصل نہیں کی, لیکن جو مطالعات کی ہیں اس میں یہ ہے کہ عدد اس زمانے کے حالات اور ستاروں کی موومنٹ کو دیکھ کر ایک نتیجہ لیا جاتا ہے. اس نتیجے کو علم جفر کا نتیجہ کہا جاتا ہے. بعض علوم ہیں جو صرف ستاروں پہ مبنی ہیں, بعض علوم ہیں جو عدد پہ مبنی ہیں. علم جفر جو ہے ستارے, عدد اور زمان کی صورتحال, اس کو ملا کر جو لایا گیا ہے یہ علم جفر ہے. کیا اس کو امام جعفر صادق سے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ کیا جاتا ہے, ہم تو نہیں کرتے. اگر فرض کیجئے جو اس علم کے اپنے آپ کو, میں تو کہتا ہوں اس علم کا کوئی ماہر آئے نا آپ کے پاس یہاں پر, وہ آتا ہے اور اپنے اس علم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے
منسوب کرتا ہے. اگر میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں, میں معافی مانگ کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے کوئی یہ کہنا کہ امام جعفر صادق جو ہیں وہ علم جعفر کا استعمال کر کے مستقبل کا حساب یا ماضی کا یا حال کا حساب لگاتے تھے, تو میرے پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ امام جعفر سے تو ہم حدیث لے رہے ہیں, تو یہ حساب کیوں لگا رہے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات, جتنی جنتریاں ہیں اس وقت موجود پاکستان میں, جتنی جنتریاں موجود ہیں, جتنے انداز تعویذ لکھنے کے موجود ہیں, میں اس بات پہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں آپ کو وہ ٹیکسٹ, وہ کتابیں جو کہ گریکس کے زمانے کی ہیں دے سکتا ہوں, اور آپ کے وہی تعویذ آج بھی چل رہے ہیں جب اسلام آیا ہی نہیں تھا. صحیح کہہ آیا ہی نہیں تھا. وہی علوم جو کہ ہمیں اس مائتھولوجی میں ملتے ہیں جس میں بت پرستی اور کفر ہے, ہم پتہ نہیں ہم کیسی محبت کرنے والے ہیں, ہم نے امام جعفر سے ادھر سے لگا دیا اور حضرت علی سے پتھروں کو منسوب کر دیا. ارے بھائی, ہم امام علی کرم اللہ کی بات کر رہے ہیں جو کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں پہ نہیں یقین کرتا, میں قول رسول پہ یقین کرتا ہوں. تو حضور, ہم جس راستے پہ لے کے جاتے ہیں لوگوں کو, کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم یہ طریقہ, یہ انداز ذرا ٹھوک بجا کے ایک پیمانے میں رکھ کے اس کو شرعی پردہ پہنا دیتے ہیں, لیکن اگر اس میں گمراہی کے جو ضوابط ہیں وہ زیادہ ہیں. بڑا زبردست. میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں جنتری کے بارے میں, معذرت, کیونکہ وہ جنتری والا ڈائریکٹ مسئلہ ہے. دیکھیں, امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو حدیث ہمیں رسول اکرم کی ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ دیکھیں گے نحس ہے, نحس اکبر ہے, اور مجھے معلوم ہے میرے سننے والے بہت غور سے سن رہے ہوں گے, اس لیے کہ جہاں شادی کی بات طے کرنی ہوئی وہاں کیلنڈر دیکھو, نحس ہے, نحس اکبر ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. ہم نے جو تحقیقات کی علماء سے اور جو ذمہ داران ہیں ان سے ہم نے بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں حدیث یہ ہے. حدیث کیا ہے کہ جب چاند عقرب کے مدار میں ہو, قمر در عقرب, 12 برج بنائے گئے, ٹھیک, 12 برج, ٹھیک, قمر عقرب کے برج میں موجود ہو, بس اس میں شادی مت کرو, دیٹس آل. بالکل اسی طرح جس طرح کہ مطلب اس کے لیے اہل تشیع یا اہل سنت ہونا ضروری نہیں ہے. محرم کے دنوں میں کون بد نصیب کرے گا شادی؟ ختم ہو گئی بات. وہ دن بھاری ہیں, وہ غم کے دن ہیں, آپ اس میں کیوں کریں گے؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عالم و ما کان و ما یکون کا علم ہے کس کے بعد؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا علم جو ہے وہ صحابہ کرام میں منتقل فرمایا, جن کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے علم کا جو ہے وہ خود فرمایا کہ انا جو ہے مدینۃ العلم علی بابھا, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ ہے. یہاں تک کہ جب ہم علم جعفر کے حوالے سے جب ذکر پڑھتے ہیں تو ہمیں حضرت محی الدین ابن عربی کا ذکر بھی ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ علم جعفر کے علم سے جو ہے وہ حضرت علی بڑے وابستہ تھے اور علم جعفر کو بہت صحیح معنی میں جانتے تھے, اور پھر یہی علم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سیکھا, اور ان کو بھی اس کا یہی علم جعفر کس نے سیکھا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام علی کے راستے سے. ہاں, حضرت علی المرتضیٰ سے جو سلسلہ آتے ہوئے یہ حضرت امام جعفر کے پاس کیا نہیں ہے, امام جعفر صادق نہیں, پھر حضرت محی الدین ابن عربی نے کہاں تک فرمایا؟ محی الدین ابن عربی جو ہیں حضرت, وہ یہ کیوں نہیں جانتے کہ امام علی کرم اللہ پھر سیدہ فاطمہ سے شادی کے وقت سمجھ لیتے کہ آئندہ زندگی کیسی غربت میں گزرے گی, میں یہاں شادی نہ کروں, یہاں کروں, وہاں کیوں علم لگا دیا؟ وہاں تو ابو تراب کا لقب لینا آپ نے بہتر سمجھا, اور ساری زندگی کی اس بات پہ فخر کیا کہ مجھے رسول نے ابو تراب کہا. تو یہاں استعمال علم نہیں نظر آتا. ایک بات میں عرض کروں گا کہ کیا ان کو علم جعفر کی ضرورت تھی, کیونکہ وہ تو امام تھے, امام کے پاس تو ویسے بھی علم ہوتا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. کیا بات کی ہے, کیا بات کی ہے, کیا سوال کیا, کیا سوال کیا, کیا سوال کیا. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے, تو انشاءاللہ جواب بھی اچھا ہوگا. جب سوال پر واہ واہ ہوا ہے تو جواب پر بھی واہ واہ ہونا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کا جو کچھ بھی ہے وہ الرحمن علم القرآن ہے, دینے والا الرحمن ہے, اور جس کو دیا وہ خلق الانسان ہے, اور وہ ہے جو دیا وہ علمہ البیان ہے. اس بات میں کوئی انکار نہیں ہے. اب وہ جو علم آیا وہ سینہ مصطفیٰ میں آیا, اور وہ پھر سینہ مصطفیٰ سے آگے منتقل ہوا. مگر یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا علم ہے جو کہ آپ نے خاص لوگوں کو دیا, یہ سب امت کے لیے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور سے میں نے 2 علم سیکھا, ایک وہ ہے جو میں نے سب کو بتا دیا, ایک علم ہے جو میں اگر بتاؤں تو لوگ میرا سر قلم کر دیں گے. اور یہ تو حضرت ابو ہریرہ کا ہے جو خاندان کا ہوگا. جی بالکل, وقفہ لینا, چھوٹا سا واپس آتے ہیں.
हमको सहारा दीजिए सरकार मदीना, हमको सहारा दीजिए सरकार मदीना, मदीना सहारा दीजिए सरकार मदीना, हमको सहारा दीजिए सरकार मदीना, सरकार मदीना, बस एक बार दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए दरबार मदीना, एक बार दिखा दीजिए। आके अक्सर डूबते दिल को सफीना याद आता है, दिल को सफीना याद आता है, नबी का नाम सुनते ही मदीना याद आता है, एक बार दिखा दीजिए सरकार मदीना, ये देता हूँ वास्ता तुम्हें उन प्यारे नवासों का, जो करबला गया उस नूर ऐन का सदका, मिला ना पानी जिसे उस हुसैन का सदका, देता हुआ सदा तुम्हें प्यारे नवासों का, और सदका हमें दे दीजिए करबल के पियासों का, सदका हमें दे दीजिए करबल के पियासों का, अरे अब डूब न जाए कहीं, अब डूब न जाए कहीं ये मेरा सफीना, अब डूब न जाए कहीं ये मेरा। और बिलाल भाई ये हर उम्मती की ख्वाहिश है, उस गुम्मद खिजरा के साए में मैं घूमूं, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ मैंने भी मदीना देख लिया, उस गुम्बद खिजरा के साए में मैं घूमूं, और सरकार की जाली को पलकों से मैं चूमूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह,
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله रमज़ान करीम इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और नक्शबंदी भाई से मेरा सवाल था वही बात कि जो आपने बात की कि इमाम को तो किसी इल्म की सहारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें इल्म है। और स्पेशली वो इमाम जो कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, तो नबी के पास कायनात का इल्म, गैब का इल्म हर एक है, और वो जो दरवाज़ा है वो अली। तो वो किसी भी साइंस, किसी भी कैलकुलेटर का क्यों सहारा लेंगे कुछ भी नतीजे निकालने के लिए? हम और आप हैं कि हम उस इल्म के मोहताज होते हैं कि वो इल्म मिले ताकि उस इल्म के ज़रिए हमारा इदराक बढ़े। और एक वो होता है कि वो इल्म की उनको ज़रूरत नहीं होती, इल्म को उनकी ज़रूरत होती है। तो अली को इल्म की ज़रूरत नहीं, इल्म को अली की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि जब इल्म जफ़र की बात पर जब मैंने हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी का मैंने पढ़ा तो आप फरमाते हैं कि ये इल्म हज़रत आदम से हैं, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से हैं। और अल्लामा अब्दुल गनी नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक फरमाते हैं कि इसका इनकार, इल्म जफ़र का इनकार या तो बंदा ना इल्मी के तौर पर करेगा या जहालत की वजह से करेगा। तो इल्म वो जो हज़रत आदम और हज़रत नूह के दरमियान का ज़माना है ना, ये तारीख़ में बहुत मुख्तसर है और इसके ऊपर तारीख़ बहुत कम है। अगर इमाम ने इतना बड़ा कहा है तो उन्होंने एक तख़य्युल में ज़रूर कहा होगा। तारीख़ी पहलू के हवाले से ये जुमला कहना जो है ना, ये बड़ा अब देखें, अब या तो एक तरीक़ा है कि अल्लाह हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी ने जो कहा वो तख़य्युल में कहा या हक़ाइक़ में कहा, बहुत सी बातें तख़य्युल में कही। ये यहाँ पर फिर हमको या तो मुराक़बे में जाना होगा और मुराक़बे में हमको मंज़िलें तय करने के बाद क्यों नहीं कायम कर सकता हुजूर बगैर मुराक़बे में जाए? जी, मैं उस बात की शरह क्यों नहीं कायम कर सकता अपने इल्म की बुनियाद पे? हाँ, मगर एक बात कर सकता हूँ ना, मुराक़बे में जाने की जरूरत नहीं है। मैं कॉलर ले लूँ, कॉलर ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म फरमाइए। कुरम बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जनाब अली। सर सवाल ये है कि हदीस मुबारक है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। जी, इसके हवाले से सर, इल्म के हवाले से कि दो तरह के इल्म, एक लामालूम इल्म और एक नामालूम इल्म। एक लामहदूद इल्म और एक लामालूम इल्म और एक नामालूम इल्म। अच्छा, लामालूम सर वो इल्म जो इस दुनिया में किसी के पास मौजूद है और हमारे पास नहीं है, और नामालूम वो इल्म जो इस दुनिया में नहीं है और उसके लिए भी इल्म मौजूद है लेकिन किसी के पास है नहीं। तो इस हदीस की रोशनी में ये तमाम इल्म और जिन उलूम की ये बात हो रही है, ये जरा इसके हवाले से जरा डिटेल में सर काइंडली मुझे बता दीजिएगा। मैं दो बातें अर्ज करूं फिर मैं उलमा की तरफ जाता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि अल्लाह तू मुझे हकीकत का इल्म दे, हकीकत का इल्म दे। ये जो हकीकत का इल्म है ना, इसकी तशरीह जहां मर्जी कीजिए, इसकी शरह जहां मर्जी कायम कीजिए, वो फितरत का इल्म है जो कि इंसान के अंदर है। अगर किसी शख्स के बारे में आप जानना चाहें तो उसकी फितरत को जानना पड़ेगा। ये वो इल्म है जो कि मेरा नबी मान रहा है। और फिर हम नबी मांगता है खैर का इल्म, शर का इल्म अल्लाह का। और फिर अब तीसरी तरफ देखिए जहाँ पे आपने हजरत अबू हुरैरा का जिक्र किया, हजरत आप ही की बात का जवाब है ये। हजरत अनस कहते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था और हम गधे पे सवारी कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बिठाया पीछे और उन्होंने मुझे एक बात बताई। और बात ये बताई कि उन्होंने कहा कि अनस, जिस शख्स ने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अल्लाह ने उस पे दोज़ख की आग को हराम कर दिया। लेकिन जब तक वो शाम के अंदर गवर्नर थे और वहां ताउन की बीमारी नहीं फैली और जब उनका इंतकाल नहीं होने लगा, उन्होंने इस बात को अपने तक रखा कि लोग कहीं अमल करना ना छोड़ दें। अब ये इस सारी बात को अगर अपने सामने रखें और फिर देखें
کہ جو علم کی طرف جب ہم جاتے ہیں، اور میں یہ کہوں کہ کچھ علوم ایسے ہیں جو نبی نے صحابہ کو دیے، ہم تک نہیں آئے، اور نبی نے اپنے تک چھپا کے رکھے، صحابہ نے چھپا کے رکھے. تو حضور، تو صحابہ کی جو ہم تک حدیث پہنچی، کیا اس پہ سوالیہ نشان نہیں اٹھ جائے گا کہ صحابہ نے اپنی مرضی سے نبی کا کلام پہنچایا اور مرضی سے نہیں پہنچایا؟ اصل میں دیکھیں ہمارے ہاں بھی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہر ایک کے لیول سے ہوتے ہیں، ہر ایک لیول کے مطابق اس کو علم دیا جاتا ہے، ہر ایک کو اس کے مطابق دیا جاتا ہے. اسی طرح مرشد کا کام بھی ہوتا ہے. اس بات کو الٹا کر دیں بالکل. طالب علم کے لیول کے مطابق نہیں، طالب علم اس لیول تک آئے گا تو اس کو وہ علم ملے گا. اگر وہ نویں جماعت میں پہنچنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو 10ویں کا علم نہیں دیا جائے گا. دیکھیں اس کو اگر یہ جس طرح آپ یا تو یوں گھما لیں یا وہ گھما لیں، بات تو وہی ہوگی کہ دیکھیں اس لیول تک آنے کے لیے بھی تو علم دیں گے تاکہ اس لیول تک آئے نا. بالکل، اس لیول تک لائیں گے تو وہ فرسٹ یعنی کہ وہ نرسری میں ہے، اور آپ کہیں گے کہ آئے گا، کب آئے گا؟ جب آپ اس کو علم دیں گے تو لیول اس کا بڑھے گا. اور پھر یہاں پر جس طرح بھائی نے کہا کہ علم نامعلوم، نہ غیر معلوم، اور پتہ نہیں کون سے معلوم. دیکھیں کچھ علم وہ ہوتے ہیں جو علم جو ہے جب انسان مرشدوں کے پاس بیٹھے نا تو وہ اپنی بات کی دلیل کے لیے یہ ساری لفاظی کریٹ کرتے ہیں تاکہ مرید جو ہے نا وہ دب کے بیٹھے خوف میں آئے. نہیں مرشد کے بعد معلوم اور معلوم علم کمال کر دیا. نہیں مرشد کے بعد کہتے ہیں خاموش بیٹھو. صوفیہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اگر جو ہے وہ بادشاہ کے پاس جائے تو زبان سنبھالے. اچھا بادشاہ کے پاس جائے تو پتہ نہیں کیا سنبھالے، مگر عالم کے پاس جائے تو زبان سنبھالے، اور ولی کے پاس جائے تو دل سنبھالے. چونکہ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر من نور الله، مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو علم جو ہے، اصل علم جو ہے، اتنے علم ہے. اصل علم میں کہتا ہوں علم معرفت ہے. کیا بات ہے، علم معرفت. اور اس کا راستہ آپ نے جہاں سے بھی اختیار کیا، معرفت تک پہنچ جائیں آپ. اور معرفت کے لیے ہمارا پہلا اسی لیے ذرا ایمانداری سے اگر سوچے نا، جتنے لوگ اس دنیا میں غیر مسلمان ہیں لیکن سائنس کی یا تبلیغ کی طرف نہیں آئے، سائنس کی طرف آئے، اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ خدا پہ یقین لے کر آئے. اور سائنسدان سے بڑا اللہ پہ بھروسہ کرنے والا اور کوئی نہیں بنا. ہم نے تو شارٹ کٹس ڈھونڈے ہیں نا مرشد کے، ظاہر ہے ہم اتنی محنت کرنے والے نہیں. اس کو آپ شارٹ کٹ نہیں کہیں گے بلال بھائی، یہ شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ وہ حضرت مرشد نے نظر کر دی، مجھے پہ آ گیا. مرشد نے سینہ لگایا اور زور سے کھینچا، مجھے آ گیا. ویسے یہ شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ نے بہت زبردست باتیں کر لیں میرے خیال میں. جی یہ چیزیں عوام کے لیے تو اتنی مفید نہیں ہیں، اور میں کسی بھی چیز کا مذاق اڑانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس وقت بازار میں کوئی کہیں بیٹھ جاتا ہے، کوئی عامل بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے. میں مسلمانوں سے کہوں گا تم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب کے ذریعے توسلات بھیجے ہیں، دعائیں بھیجی ہیں، ورد بھیجے، وہ پڑھو اور آگے بڑھو. ہمارے ہاں تو پیر مرشد کا کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا. ہمارے امامت کا سلسلہ ہے. حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف غیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ظاہر ہوں گے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کمال. اور اس غیبت کے زمانے میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے. اگر آپ راستہ بھول گئے ہیں تو ائمہ معصومین نے جو راستہ بتایا اس راستے پر چلتے جائیں. والسلام، نامہ تمام. اچھا یہ مجھے بتائیے جو استخارہ جو نکلواتے ہیں، کمال استخارے پہ میں بتاتا ہوں. اچھا میں عرض کر رہا تھا مدیہ باجی، وہ یہ ہے جیسے حضرت نے میسی صاحب نے اپنا اہل تشیعوں کا بتایا کہ ان کے یہاں مرشد. اس میں جملہ شامل کروں حضرت، اس جملہ شامل کرتا ہوں حضرت آپ کی اجازت سے. اہل تشیع نا اس معاملے میں انتہائی نا سیف ہیں، محفوظ ہیں. کیوں محفوظ ہیں؟ انہوں نے کسی بھی طرح سے حکومت میں لینے آنے یا اس پہ قبضہ کرنے کی نا جسارت ہی چھوڑ دی. انہوں نے کہا ہمارے امام مہدی آئیں گے. اس لیے اس زمانے میں ان کے اندر عاجزی آ گئی. انہوں نے اپنے اپنے الگ الگ ادارے بنانے چھوڑ دیے. اب ان کے وہ جو ادارے جو کہ ہمارے ہاں ہیں وہ ختم ہو گئے. انہوں نے آخر میں اپنا ادارہ رکھا. امام آئیں گے تو بات ہوگی، وہ غائب ہیں، انہوں نے ہمارے امام بھی تو امام مہدی ہوں گے نا، ہم اس بات کا انکار نہیں کر سکتے. نہیں، آپ کی بات بالکل بجائے. اور یہاں پر جو ہے وہ جب تک جو ہے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن جو تھے وہ مقام جو ہے وہ مقام اس پر فائز تھے، جو مقام جو ہے بڑا پر تھے، اس مقام جو ہے جو ہے ایک لفظ ہے میرے ذہن سے نکل گیا. اور اس کے بعد وہ آہستہ آگے چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت غوث الاعظم تک پہنچا. اور غوث الاعظم حضرت مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ جب تک حضرت امام مہدی نہیں آئیں گے ان کا روحانی فیض چلتا رہے گا. پھر امام مہدی میں ان کا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ضم ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات ہمارے سلسلے میں کہ مرشد کے بغیر رب تک پہنچنا مشکل ہے. مرشد کی اتباع میں آپ چلتے جائیں گے. جس طرح بہاؤالدین نقشبندی کہتے ہیں مرشد وہ ہوتا ہے جو اس تک پہنچے اس کو رب تک پہنچا دے. سبحان اللہ. حضرت ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بھائی.
استخارے والی بات کر لیجیے گا تاکہ جی جی میں پھر عائشہ کے پاس بھی آؤں گی. جی جی السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. بلال بھائی میری آواز سن رہے ہیں؟ جی جی. بلال بھائی میرا ایک سوال ہے علماء سے نا. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں جاننے والے نا 8-10 سال سے, وہ اسکول ٹیچر ہیں, ان کے پاس کیا علم ہے, جب وہ کراچی مجھ سے ملنے آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی کچھ معلومات دیں, حال حوال کریں, تو پڑھتا تو اس کے جسم میں موخلات حاضر ہوتے ہیں, اور وہ موخلات حاضر ہوتے ہیں اس کی باڈی میں. اچھا. اور وہ عربی اور فارسی میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور وہ ایڈوانس سے 2-3 مہینے کی ہر چیزیں بتاتے ہیں, اور وہ من و عین ہوتی ہے. تو دین اور شریعت میں آپ اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور وہ سامنے آمنے ہوتا ہے اچھا خاصا, مطلب 8-10 سال سے کراچی میں آ رہے ہیں وہ, اور گوادر میں رہتے ہیں, اسکول ٹیچر ہے پرائمری کے. اچھا اگلی دفعہ آپ نے اپنے اس بابا جی کو میرے سے ضرور ملانا ہے, اگر میں نے ان کو بتا دیا تو پھر کیا ایسا ہوگا؟ ہاں ہم نے بتا دیا تو آپ کے مرید بن جائیں گے. کیا کہتے ہیں؟ ارے بھیا یقین کامل جو ہے نا وہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہوتا. حضرت جی جو موکل کا سلسلہ ہے ذرا اس کو بھی حل فرمائیے, موکل کیا ہے جو عربی اور فارسی بولتا ہے؟ اچھا میں یہاں پر اس کا جواب دینے سے قبل یہ عرض کروں گا کہ صحابہ نے حضور سے کہا, مسلم شریف میں آتا ہے یا رسول اللہ ہم کاہنوں کے بعد جاتے ہیں, حضور نے کہا فلا جو ہے فلا تعت الکہان, نہیں جانا. کہا یا رسول اللہ وہ تو جو بات کرتے صحیح ہوتی ہے. اب جیسے ابھی بہن نے کہا کہ بھائی وہ جو بتاتے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے, اور آپ نے کہا وہ کافی پیتے تو وہ ٹھیک, بات جو کہتے وہ ٹھیک ہوتی ہے. پھر بھی حضور نے کہا کہ جن ان کے بات کانوں میں بات کرتے ہیں اور وہ بات جو ہے وہ اس میں کئی بات جھوٹ ملا کر وہ کرتے ہیں, وہ بات صحیح بھی کرے تب بھی نہ جانا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا موکل کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کیا ہے. اچھا ایک تو ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی چیز کا چلہ کرتا ہے, اس کی ریاضت کرتا ہے, تو اس کی روحانی چیزیں جو ہے اس کا روحانی پاور حاصل ہوتا ہے, اس عمل کے جو تابع جو روحانی پاور سے مراد, روحانی پاور سے مراد یہ ہے کہ جب اس چیز کی ریاضت کرتا ہے, مثلا مثال کے طور پر وہ حزب البحر پڑھ رہا ہے. اب جو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ورد ثابت ہے, اور یہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے روحانیت بھی بڑھائی جا سکتی ہے, اور یہاں تک فرماتے ہیں سر وہ کیسے بڑھاتے ہیں روحانیت, کیسے بڑھاتے ہیں مثال کے طور پر؟ اب یہاں پر حضرت ابو الحسن شاذلی کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا, اور آپ نے مریدوں میں اعلان فرما دیا کہ ہمیں حکم ہوا ہے حج کے لیے جانے کا, اور ہم روانہ ہوں گے اور حج کے لیے پہنچیں گے. کون کر رہا ہے؟ اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم ہوا. اب یہ آپ نے نہیں فرمایا کہ کس کا حکم ہوا. اب کیا ہوا حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ, اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب دن آئے اور اب جب سفر روانہ ہونے لگا جہاز پر, تو اب ایسی سمت سے ہوا چلنے لگی کہ جہاز آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا. تو لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ کیسا حکم, کیسی بناوٹی بات کے حکم ہوا, اور یہ حکم ہوتا تو پھر حکم کے مطابق جو ہے وہ آگے جہاز بھی چلتا اور آگے نہیں. اس وقت آپ فرماتے میں پریشان ہوا, خواب میں حضور کی زیارت ہوئی, حضور علیہ السلام نے حزب البحر کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اس کو پڑھو, اس میں اسم العظم ہے, اس کی برکت سے جو ہے وہ سمندر کی طغیانی ہٹے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی. ایک کالر لے لوں میں پھر اس پہ بات ہے. جی جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام, خیریت سے ہیں جناب؟ الحمدللہ الحمدللہ. حکم فرمائیے. سر یہ بلال بھائی بات کر رہے ہیں؟ جناب علی. بلال بھائی میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس سے یہ تمام علماء سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو 9 کا حصہ ہے. ہلو جی جی حکم فرمائیے. جی جو 9 کے حصے کے جو انگوٹھی پہنتے ہیں اور اس حوالے سے جو بات پوچھتے ہیں, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا ہے, کیونکہ 9 کے حصے کے حوالے سے بتایا تھا کہ 9 کا جو حصہ ہے وہ پیغمبر کو اور بیوی فاطمہ کا ہے. جی جی جناب فاطمہ کا حصہ جو ہے 9 کا ان سے منسوب ہے. جناب فاطمہ الزہرا کا نمبر ہے 9, جو 9 کی جو رنگز پہنتے ہیں. جی 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 حضرت اس پہ آپ فرما دیجئے. جی لا ادری نصف العلم, اس بارے میں میرا کوئی علم نہیں ہے. یار کیا استاد ہے, خدا کی قسم یار کیا بات ہے یار, ہونا بھی چاہیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے یار. علماء کو چاہیے اگر کوئی بات اگر نہ آئے, اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہاں آئیں بائیں شاہ نہ کریں. جس طرح امام مالک کے پاس ایک شخص سب پہ لگتا ہے, یہ ہمارے لیے ایک مثال بنے. صادق بھائی میں نے کہا کہ یہاں یہ پلڑا ذرا بھاری ہے, وہ بیچاری ہماری بہن کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہے, ذرا ان کی طرف بھی سوال آنا چاہیے. اچھا میں عائشہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, اچھا جیسے وہ بیچاری خاموش ہے, میں نے کہا آواز اٹھاؤ. اچھا عائشہ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم علم کی بات کریں, ہم جا کے اپنے فیوچر جاننا چاہتے ہیں. اچھا پھر کچھ چیزوں پہ کہتے ہیں کہ جی اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. اب فرض کریں میں نے عمرہ کرنے جانا ہے یا میں نے حج کرنے جانا ہے, اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, نہ مجھے کوئی ایسے سامان تیار ہوتا دکھائی دے رہا ہے جس کی وجہ سے میں جا سکتی ہوں, نہ میرے پاس زیادہ راہ ہے. تو پھر میں جاتی ہوں کسی کے پاس اور میں پوچھتی ہوں کہ میری خواہش تو بہت ہے اور میں جانا چاہتی ہوں, تھوڑا حساب نکالیں, بتائیں میں کب جاؤں گی. نیت میری اچھی ہے, میں جانا چاہتی ہوں اللہ کے گھر پہ, لیکن طریقہ کار جو میرا ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. تو کیا اس میں بھی مجھے گناہ ہوگا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیہ کریمہ جو قرآن کی ہے دوسرا اسے سوال ایسا سہارا کیا ہے؟ لیتے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جان کی قسم، اور اللہ نے بندوں کو جو اس کا فجور ہے، گناہ ہے، اس کے بارے میں بھی سمجھ دے دی ہے، اور اس کی جو پرہیزگاری ہے اس کے بارے میں بھی سمجھ دے دی ہے. تو انسان کو یہ سمجھ دے دی ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے پاس جائیں گے وہ بھی تو رب سے ہی مانگنے والا ہے. آپ اس رب سے رابطہ قائم کیجئے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو باقاعدہ طور پر ایک استخارہ نماز کی تعلیم دی ہے. باقاعدہ احادیث میں وہ تعلیم ہے کہ آپ نفل پڑھیں، اس دعا کو پڑھیں، سوئیں، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اگر ہم بلاوے کی بات کریں، اس میں آپ نے بالکل بات بجا فرمائی. آپ وہ دعا پڑھیں، نوافل پڑھیں اور سو جائیں. وہ جو خواب میں آ جائے گا یہ ذکر کہاں پر ہے؟ دیکھیے خواب میں صحابہ نے مثال کے طور پہ کہا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی اس طرح تعلیم کی جیسے قرآن کی، اور آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ آپ نے دعا پڑھنی اور پھر آپ نے ڈور اللہ پہ چھوڑ دینی ہے. اگر میں نے خوابوں سے فیصلہ کرنا ہے تو پھر تو میں وہی راہب کا کام کر رہا ہوں. نہیں، یہاں پر میں ایک چیز اور بتا دوں. خواب جو ہوتا ہے نا، اگر نبی کو ہو تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ وحی الہی ہے، ٹھیک ہے. اور القاء، الہام یہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم یہاں پر جو سہارا لے رہے ہیں وہ قرآن کا سہارا لے رہے ہیں، اور قرآن پڑھ کر ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو اب جو خواب ہوگا تو وہ خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ سرخی اور سفیدی اور سیاہ رنگت کا دکھنا، یہ جب معبر تعبیر بیان کرتے ہیں تو وہ واضح طور پر ان رنگوں کے بارے میں بتاتے ہیں. تو باقاعدہ طور پر یہ جو معبرین نے بتایا ہے اسی قاعدے کو فالو کرتے ہوئے اس قاعدے کو غالباً فالو کیا. اگر میں یہ بات تسلیم کر لوں نا کہ رنگوں کے بارے میں تعبیر الاولیاء رنگوں کے بارے میں یہ، تو پھر وہ جو سارے رنگ ہیں نا صدقے کے، کہ سفید رنگ کا صدقہ دینا ہے، پیلے رنگ کی دال دینی اور کالے رنگ کا پھر وہ سارا کا سارا دین جو ہے نا وہ اس طرف چلا جائے گا. کیونکہ یہ انٹرپریٹیشن کرنا جو ہے نا، یہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، یا تو خواب ساقط ہوتا ہے جب تک کہ اس کو تفسیر نہ اس کی جائے. تو تفسیر کس سے کرانی ہے؟ یا عالم سے، اور یہ عالم جو ہے نا عالم ہوگا واقعی، یا اس سے جو کہ آپ سے محبت کرنے والا ہو. جو اس لیے یہ جو طریقہ ہے ہماری انٹرپریٹیشنز کا، مثال ایک وہ چھوٹی سی دیتا ہوں. امام یہ تعبیر الاولیاء جنہوں نے لکھی ہے، امام ابن سیری کی آپ تعبیر الاولیاء دیکھیے، اور فرائڈ سیگمنٹ کے جب آپ خوابوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک قطرہ نظر نہیں آتا کہ دونوں میں فرق ہو. دونوں کے اندر زمانوں کا فرق ہے، سمندروں کا فرق ہے، لیکن دونوں نے اپنی عقل اور دانش سے انتہائی ایک ہی نقطے پہ پہنچے. اس لیے یہ جو صورت سیگمنٹ فرائڈ، اچھا اب سیگمنٹ فرائڈ نے بھی تعبیریں کی ہیں، وہ لیکن ہمارے نزدیک ابن سیری زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العالمین دونوں برابر ہیں. لیکن اب دیکھیے وہ اہمیت کے ہیں. اگر میں نے خواب برطانیہ میں دیکھا ہے تو ابن سیری میرے پہ کیسے لگیں گے؟ اگر میں نے خواب سعودی عرب میں دیکھا ہے تو میرے پہ فرائڈ کیسے لگیں گے؟ زمین کا تعین کرنا پڑے گا کہ آپ کس جگہ پہ خواب دیکھ رہے ہیں. اچھا علامہ صاحب، ہم استخارے کی بات کر رہے تھے. سیدہ فاطمہ کا جواب دینا چاہتا ہوں. حضرت آپ سے اجازت ہے؟ میں اس بات کا جواب نہیں جانتا، لیکن میں محبت سے جواب دے رہا ہوں. جب میں پڑھتا ہوں نا کہ سیدہ کو حضرت امام علی جو ہیں ان کے پاس رشتہ، اور صحابہ گئے ان کے پاس کہ آپ جناب یہ رشتہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میں نہیں مانگنا چاہتا، میری چاہت ہے، میں غریب ہوں، میں نہیں کر سکتا. لیکن یہ حکم تھا نا، اللہ تعالیٰ کے رسول انتظار کر رہے تھے. اس کے باوجود کہ یہ زمین کی شادی نہیں تھی، یہ حکم خداوند تھا کہ یہ ہو، میں اس کے باوجود محبت میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، عقیدت میں جملہ کہہ رہا ہوں. ساری دنیا بھی اگر امام علی کرم اللہ سے بھر جائے تو میری ماں سیدہ فاطمہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ رسول کی بیٹی ہے. ہم اپنی اس ماں کو جب نمبروں میں تقسیم کر کے کہیں گے کہ اس کو اعداد میں ہم نے دیکھا ہے، تو مجھے خدا کی قسم عاجزی سے لگتا ہے کہ ہم شاید اتنے اچھے بیٹے اپنی ماں کے نہیں بن پائے ہیں جتنا ہمیں بننا چاہیے تھا. کالر لے لوں؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. ہیلو جناب علی، حکم فرمائیے. جی اسم اعظم کیا ہے اور یہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ اسم اعظم ہے کیا ہے؟ اسم اعظم کیا ہے؟ جناب علی کمال بات ہے. اچھا مل جائے گا تو کوئی فائدہ ہوگا؟ دعاؤں میں آسانی ہو جائے گی. وسیلہ میں چاہوں گی اقبال بھائی سے، اقبال بھی کافی دیر سے
نقشبندی بولے گا تو ویسے بلال بھی کافی میں نقش کرتا جا رہا ہوں، اس کو یہ بند کرتے جا رہے ہیں. نقش ہاں وہ نقشبندی بول رہے تھے. اسم اعظم کے بارے مختلف آراء ہے علماء کی. بہرحال حق تو ہے، علم ہے اسم اعظم، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ علم ہے اور اس کا بزرگوں نے سیکھا بھی ہے. فرشتوں کے بارے میں آیا ہے، ہاروت ماروت کے بارے میں بھی آیا ہے. وہ بھی اسم اعظم کے ذریعے سے اس جادو کا مقابلہ کرتے اور لوگوں کی مدد فرماتے تھے. تو بارکیف اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں تک یہ اسم اعظم ہے. کچھ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا جو ہے نا یہ بھی انت سبحانک، یہ بھی اسم اعظم ہے. مختلف آراء ہے. بہرحال یہ علم ہے اور حق ہے، یہ چونکہ یہ نص قرآن سے ثابت ہے. سبحان اللہ. میں یہاں ایک بات کروں گا کہ حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ دعائے یونس کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضور نے فرمایا اسم اعظم ہے، حالت مرض میں پڑھو، اگر اسی میں انتقال ہو جائے 3 دفعہ پڑھو، مر جائے تو مقام شہادت مل جائے، اور اگر صحت یاب ہو جائے تو صغیرہ گناہ معاف ہو جائے. اسی طرح حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جو قیوم زمان ہوتا ہے، تو یہاں میں عرض کر رہا تھا امام حسن قیوم زمان تھے. اسی طرح محی الدین ابن عربی کہتے ہیں جو قیوم زمان ہوتا ہے اس کا نام اسم الاعظم ہوتا ہے اور اس نام سے استغاثہ کیا جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیل اللہ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا نام یہ بھی ایک ایسا ہے کہ اس کی برکت سے اگر اللہ سے عرض کرے کہ اس کی نام کی برکت سے اللہ حاجت پوری فرمائے. سر مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے وہاں جانے کی، اور ان کے 18ویں بیٹے جو ہیں اس وقت وہ وہاں موجود ہیں. اور یقین کیجئے کہ یہ سعادت بس وہیں تک کی سعادت ہے، کیونکہ بعد میں جہاں جہاں ملاقاتیں ہوئیں وہ قابل ذکر بھی نہیں ہیں. اچھا قابل ذکر بھی نہیں ہے. میں اللہ سے بڑی معافی مانگتا ہوں. یقین کیجئے کہ جب میں پہلی دفعہ وہاں پہ گیا حضرت کے مزار، کیونکہ میری والدہ ان کی نسبت سے ہے. ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. فاتح پڑھنے کے لیے ایک شخص نہیں تھا. حضرت غوث اعظم کے مزار پر ایک شخص نہیں تھا. جھاڑو دیا اور لوگوں کو اندر بلایا کہ جناب آئیں اور فاتحہ کریں. محبتیں رکھنا ایک طرف ہے. حضرت بلال بھائی ایک بات عرض کروں گا. دیکھیں بعض ایسے خاص مواقع ہوتے، دیکھیں مکہ شریف مدینہ شریف ہر وقت رنگ ہے. اسی طرح کچھ اولیاء اللہ کے مزار پر ہر وقت رنگ ہے. کچھ ایسے ہیں جن کا خاص دن ہوتے ہیں اس وقت رنگ ہوتا ہے. آپ کسی وقت گئے ہوں گے اس وقت رنگ نہ ہو، مگر آپ کسی اور لمحات میں جائیں تو رنگ ہوگا. دوسرا ان کو رنگوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ جہاں پر ہیں کا ذکر فرمائیے جن کو صاحبزادگان کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ مزار شریف کی بات کر رہے ہیں کہ مزار شریف گئے تو کوئی نہیں تھا فاتحہ کے لیے. جن قوموں کو اللہ نے ان علوم کی وجہ سے، جن کو فرشتے بھی بھیجے کہ تمہیں بتا رہے ہیں ہم کہ یہ نہ کرنا، تباہ کیا، کیا وہ بلال بھی آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ مزار پہ گئے کوئی نہیں تھا؟ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. لوگ نہیں تھے. کیا رنگ تھا وہاں پر، کوئی روگ نہیں تھا. اتفاق کی بات ہے کہ وہ کبھی نہ ہو. اور ورنہ آپ، اور میں نے ایک دفعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں شیخ ترابی کا مزار ہے. یہ تابعی بزرگ ہے جو ہے حضرت سفیان ثوری کے استادوں میں سے. یہاں پر گجوں میں مزار ہے. اب میں نے دیکھا عبداللہ شاہ صحابی کے مزار پر رش، وہاں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے مزار پر، اور یہ اتنے بڑے تابعین کے مزار پر رش نہیں. تو میں نے مراقبہ کیا، جواب دیا کہ یہ یہیں پر ان کے رنگ چل رہا ہے. صحیح پہ رنگ چل رہا ہے. حضرت وہ جو بات ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے پاس فرشتے بھیجے اللہ نے اور کہا کہ یہ نہیں کرنا، وہ قومیں کیوں تباہ ہوئیں؟ اور اگر وہ ان وجوہات سے تباہ ہوئیں تو کیا اب وہ ہم پہ ساکت ہو گیا، اب ہم پہ وہ نہیں قانون لگتا؟ جواب دیں. اچھا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو تھے اللہ رب الجلال نے دیگر انبیاء کرام کی قوم نے جب نافرمانی کی ان پر عذاب آتا رہا، مگر اللہ نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہا تھا کہ وہاں خیانت نہیں کرنا، وہ کیا کہتے ہیں وزن میں کمی نہیں کرنا، اور ایک ایک چیز پہ تباہی ہوئی. ایک چیزوں پر بھی عذاب ان پر نازل ہوئے. ذرا غلطی بھی ان کے گھروں پر جو ہے لکھا ہوا نظر آتا ہے یہ حرکتیں کی ہوئی ہے. مگر یہ ہے کہ قرآن فرماتا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وانت فیہم، اللہ جب تک آپ ان میں موجود ہے عذاب نہیں دے گا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر جو ہے شاعر کہتا ہے یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینوں میں، جسم ہو کہیں اپنا روح ہے میرے مدینے میں. میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں مگر وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں. اور کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے؟ ہر جگہ پروانے ہیں شمع مدینے میں. واہ سبحان اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم بھائی. اوکے اوکے اوکے. حضرت جب ہم ان اطراف کی طرف آتے ہیں کہ یہ علوم ہیں، تو کیا ہمیں یہ تقسیم کرنی چاہیے کہ یہ علم جو ہے وہ موجود ہے
لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو 60 70 80 90 100 سال سے زیادہ تو زندگی نہیں ہے نا, اگر ہم اس کو صراط مستقیم پہ رکھنا چاہیں تو پھر ہم ان طرح سے اپنے وقت کو ضیاع کرنے سے بچا لیں. دیکھیں علوم اپنی جگہ پر ہیں, سائنس بھی اپنی جگہ پر ہے, میتھس اپنی جگہ پر ہے, جغرافی اپنی جگہ پر ہے. کیا ہم سارے علم حاصل کرتے ہیں؟ نہیں حاصل کرتے. ہر وہ علم جو آپ کو اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرے اور معرفت الہی میں آپ اس درجے پہ پہنچیں کہ آپ اپنے اختیار سے سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم کہیں, وہ علم ہو گیا. کیا بات, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, فارماسسٹ, کچھ بھی ہے, یہ علم ہے. باقی ان علوم سے گمراہی کے امکانات بہت زیادہ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں, اللہ معاف کرے, وہ گمراہی کے. ایک خاتون آئی میرے پاس, کہ مولانا مجھے میرے شوہر سے اتنی پرابلم تھی, آج کل وہ ایک باہر کے ملک میں, اور ایک عامل سے میرا واسطہ پڑ گیا, 80 لاکھ روپے خرچ ہو گئے لیکن ابھی تک شوہر میرے قابو میں نہیں آیا. میں نے کہا محترمہ, اس سے 10% اگر آپ اپنے شوہر پہ خرچ کر دیتی. میں نے کہا اب میں آپ کو دے کر دے دیتی, اسے 2 چاکلیٹ بھجوا دیتی, ایک تحفہ دے دیتی 8-10 لاکھ روپے کا, اس کو کہتی دیکھو تم میری زندگی کا سب کچھ ہو. یہ عامل کے پاس جا کر تم نے اپنا دین بھی خراب کیا. دیکھیں میں کسی بھی عامل کو پرسنلی کچھ نہیں کہتا, لیکن شوہر اس سے ناراض ہو گیا اور اس کی زندگی میں بڑی مشکلات ہیں. میں عرض کرتا ہوں پتہ نہیں پھر 1.5 کروڑ خرچ ہو جاتا اس کا. میں ہمارا حصہ تو ہوتا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے عبدی ایتینی, بندے میرے پاس آ, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگ میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اب اگر ہم رب کے سامنے اتنا ٹائم گزار لیں سجدہ کر کے جتنا ٹائم عاملوں کے چکر میں لگاتے ہیں, لفظ چکر پہ آپ نے زور دیا, اس لیے کہ عاملوں کے چکر زیادہ لگتے ہیں. ابھی ایک فون کیجئے کسی کو, ہاں میں نے عمل کر کے چیک کیا ہے جناب, فلاں عامل میں نے فون کیا جناب, یہ تو بڑی مشکل لگ رہی ہے, یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے, پھر آپ آئیے تو ہم دیکھتے ہیں, ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے. اور اس کے بعد کیا سلسلہ ہوتا ہے, اس بات سے شروع کرتے ہیں اور پھر 80 لاکھ کے اوپر بات جا کے ختم ہو جاتی ہے. کن کو کھانے کھلانے ہوتے ہیں, اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جگہ بڑی خطرناک ہے, کیونکہ یہ سارا کھیل جو ہے نا, تو کیا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب اور اس کی آل کے واسطے سے مانگو, جو مانگو میں تم کو دوں گا. بے شک. پھر ہمیں کیا میں تو ایک اخبار میں تصویر آئی تھی کہ ایک عامل صاحب انگوٹھیاں وغیرہ لے کے بیٹھے ہیں فٹ پاتھ پہ اور آؤ اپنی قسمت کا حال جانو, تو وہاں پر اس نے لکھا کہ کاش یہ اپنی قسمت کو خود بدل سکتا. اس لیے میں درخواست کروں گا اللہ تعالیٰ کے بندوں سے, اطاعت رب العزت میں لگانا تو میرا خیال درست نہیں ہے, سجدہ کریں, کے پاس جانا بہتر ہے. اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے, اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. باقی چکر ہوتے ہیں, عاملوں کے پاس ہوتے چکر ہیں, اللہ کے فقیروں ولیوں کے پاس چکر نہیں ہوتے. آپ استخارے کی بات کرنے والے تھے علامہ صاحب, آپ نے استخارے کی بات. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے. بے شک. حضور اکرم کو امر فرماتا ہے وشاورہم فی الامر, جب کوئی مسئلہ آئے مشورہ کر لو. فَإِذَا عَزَمْتَ, اب جب آپ نے فیصلہ کر لیا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, بس صدقہ دو. اب بیٹی کا رشتہ یہاں اچھا ہے وہاں اچھا ہے, مولانا استخارہ دیکھ لیجئے. میں نے کہا آپ نے مشورے کر لیے, لڑکے کی تحقیق کر لی یا لڑکی کی تحقیق کر لی, اگر آپ کو لڑکی کا دین اور امانت داری پسند ہے شادی کر دیجئے. ہم نے دیکھا کتنے استخاروں کی شادیاں آج طلاق میں تبدیل ہوئی ہیں, اور کتنی شادیاں بغیر استخارے کی ہوئی ہے. آج میں ایک چھوٹا سا پیغام اگر اجازت تو دے دوں. آج میری سب سے چھوٹی بیٹی صدیقہ زہرا کی برتھ ڈے ہے, اجازت ہو تو میں اس کو یہاں سے مبارک. بیٹا تم کو مبارک ہو, اور انشاءاللہ جو تم علم دین میں گئی ہو اللہ تمہیں عالمہ بعمل بنائے, اور اللہ آپ کی بہت نیک نصیب کرے اور نیک وقت کرے. ایک واقعے کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور یہ بات جو ہے نا اس سے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ لوگ اسے سبق لے سکیں. وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا شاہ صاحب, جو کہ ادھر سے اور ادھر سے ہاتھ نکالتا تھا تو بے موسمی پھل اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے. لوگ اس کو کہتے تھے ایران سے میوہ لے کر آؤ, وہ یوں ہاتھ کرتا تھا ایران کا میوہ آتا تھا. کہتے تھے آپ تاجکستان سے, وہ یوں کرتا تھا تاجکستان کی چیز آتی تھی. وہاں پہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے اس مجلس میں, یہ عادل ہاسپٹل ہے لارڈ ڈیفینس میں, اس کے ساتھ ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں بیٹھے تھے. انہوں نے مجھے صبح اٹھایا 2 بجے. مجھے 12 گھنٹے کی نیند بڑی پیاری ہوتی ہے,
میں وہاں پہ کیا تو مجھے میرا ویسے ہی بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا کہ 2 بجے بٹھا لیا. اب میں دیکھ رہا ہوں, مجھے یقین کریں نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ یہ کہاں سے نکال رہا ہے. اذان کی آواز آئی. ہو سکتا ہے عام حالات میں فجر نہ پڑھتا, میں سوتا رہتا. جب اذان کی آواز آئی تو میں نے اول وقت میں جا کے نماز پڑھی, اور میں وہاں کھڑا دیکھتا رہا کہ ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے کوئی نماز کے لیے آئیں گے. کوئی نہیں اٹھا. اب چونکہ کوئی نہیں اٹھا تو میں دلیر ہو گیا, اب میں شیر ہو گیا. اب میں واپس آ کے بیٹھا وہاں پہ. حضرت آپ کہتے ہیں جناب شاہ صاحب دیکھیں جناب, ہم نے اصل بابا پکڑ لیا, ہم نے اصل بابا پکڑ لیا. میں نے کہا بابا جی یہ فون لیں اور ہماری بہن کو فون کریں, وہ رہتے ہیں اللہ چوک پہ لاہور میں. میں نے کہا فون کریں اور یہ جو 60-70 لوگ بیٹھے نا, ہمیں نیاز کے طور پہ اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کھلوائیں. انہوں نے کہا جناب لوگ زیادہ ہے, میری بیوی اس وقت سو رہی ہوگی, میری اس نے کہا ماننی ہے, میں آپ کو لکشمی چوک لے جاتا ہوں. میں نے کہا بابا جی لکشمی چوک تو ہم بھی جا سکتے ہیں, نیاز کھانی ہے ہم نے اپنی بہن کے ہاتھ سے. میں 1.25 گھنٹہ بحث کرتا رہا, انہوں نے میری نہیں التجا مانی. آخر میں وہاں سے کہہ کے صرف اٹھا. میں نے کہا بابا جی آپ بادام چاہے مجھے نا چاند اور سورج سے لا کے دے دیں, جس بندے کی بیوی اس کا حکم نہیں مانتی اس کے نیچے 100 جن آ جائے, مجھے اس سے کیا لینا. ارے بھائی آپ اپنا گھر دیکھیں. اکھر میری ماں سیدہ عائشہ گواہی میرے محمد کی نہ دے. کیا بات ہے. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی. بلال بھائی واہ 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 واہ, اب میری بات پر بھی آپ کو بات یہ ہے کہ ایک شخص کہتے ہیں, کیا بات ہے, ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کا استاد سے ترجمہ پڑھا جس میں آیا کہ حضرت جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایوکم یاتینی بعرشہا, بہت مشہور ہے کہ کون لے کر آئے گا بلقیس کا تخت, اور ایسے موقع پہ جن نے کہا میں لاؤں گا مگر ٹائم لگے گا, اور ایک ولی لے کر آ گئے آصف بن برقیہ. جب انہوں نے پڑھا تو کہا میں حیرت میں آ گیا کہ بابا گیا نہیں اور آیا نہیں, یہ تک کیسے آ گیا. فلما رآہ مستقرا, جب دیکھا تو سامنے, پلک جھپکا تو سامنے ہے. کہا میں نے وہاں ایک بزرگ سے کہا, انہوں نے کہا داتا صاحب کے مزار چلے جاؤ. کہنے لگے میں داتا صاحب کے مزار پر آیا تو وہی بزرگ ملے, میں اور صبح کے ٹائم ملے, کہا ناشتہ کرنا ہے, میں نے کہا جی کرنا ہے. کہنے لگے کہاں گھر کا کھاؤ گے یا یہاں کا کھاؤ گے. کہنے لگے میرا دل چاہ رہا تھا کہ گھر کا کھاؤں. کہا انہوں نے یوں ہاتھ کیا تو ٹرے آ گئی, اور جب ٹرے آئی تو سامنے رکھا تو کہا میں رہتا میرا انگلینڈ یا افریقہ میں گھر تھا, اور کہا کہ میں نے دیکھا تو میرے گھر کا پیالہ, میرے گھر کی چائے, میرے گھر کا پراٹھا, میرے گھر کے برتن. تو میں نے کہا حضرت یہ میرے گھر کا. فرمایا بابا گیا نہیں, بابا آیا نہیں, یہ دیکھو آ گیا. کیا اللہ کے ولی سے موجود ہے. کلام سے ابتدا کیجیے گا. تشنا رہ گئی بات. بچپن ہی سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, بچپن ہی سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں, بچپن ہی سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, اور ہر آن تصور میں حضوری کے مزے ہیں, ہر آن تصور میں حضوری کے مزے ہیں. گویا کہ میں گنبد کے تلے نعت سرا ہوں, بچپن ہی سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں, اور نازاں ہے میرے بخت پہ شاہان مدینہ, نازاں ہے میرے بخت پہ شاہان مدینہ. کا سالیے دہلیز پیغمبر پہ کھڑا ہوں, بچپن ہی سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. ارے نازاں ہے میرے بخت پہ شاہان مدینہ, نازاں ہے میرے بخت پہ شاہان مدینہ. میں کاسا لیے دہلیز پیغمبر پہ کھڑا ہوں, بچپن ہی سے سرکار کے
ٹکڑوں پہ پلا ہوں. ایک اور ہے, اب جانے کا دل نہیں, تو ایک نعت اور, ایک نعت اور. ہاں 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 ہاں, ٹکڑوں پہ پلا ہوں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. آپ کی محبت کی نظر کچھ بھی ایکچولی ذہن میں کچھ کوئی بھی نعت. اچھا صرف ایک سیکنڈ. واہ واہ واہ. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, وہ شہید و جہاں وہ کہاں, میں کہاں, مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں, میں سراپا سراپا وجود ان پہ ہر دم سلام, پہ ہر دم درود, وہ حقیقت میں افسانہ و داستان, ان کا میں مدح خواں.